الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ایک درخت بن گیا ہے۔ شروع میں تو 4-5 لوگ ہوتے تھے، جب شروع ہوا ابتدا ہوئی، اور اللہ نے اس سلسلے کو بڑھاتے بڑھاتے آج ایک درخت بنا دیے، اور اللہ کے فضل سے پاکستان کے کسی جگہ میں اور شاید کہ دنیا میں کسی کونے میں ہمارے ساتھی نہ پہنچے۔ یعنی اللہ کا ذکر اللہ نے اتنا پھیلا دیا کہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، اور شاذلی تو سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ذکر میں تو یہ لوگ سب سے آگے ہیں۔ وہ ایک ساتھی نے مجھے کہا، کہتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو کہو کہ ہمارے شاگرد 1.25 لاکھ کا اس میں ذات کرتے ہیں اور 3 دن میں کرتے ہیں یا 1 دن میں کرتے ہیں، یا بعض لوگ ماشاءاللہ ہمارے ساتھی 1 گھنٹے میں کرتے ہیں، ایسے بھی ہے، موجود ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ڈرائیور تھا، میں سعودی میں جا رہا تھا اس کے ساتھ، مجھے بولتا ہے یار یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا آپ یہ بتاؤ، جس وقت آپ ڈرائیونگ سیکھ رہے تھے تو کیا ایک دم 120 اسپیڈ آپ نے گاڑی کو دے دی؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تو ڈر رہا تھا اس وقت، تو سیکھ رہا تھا۔ کیا تھا؟ سیکھ رہا تھا، تو ایک دم 120 اسپیڈ نہیں دے سکتا تھا، اور نہ میں روڈ پہ گاڑی نکال سکتا تھا۔ گلیوں میں چلاتا تھا 20 اسپیڈ، وہ بھی بہت زیادہ لگتی تھی۔ اگر 40 پہ لگتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ میں بہت اسپیڈ میں جا رہا ہوں۔ کس میں جا رہا ہوں؟ میں نے کہا اب بولتے اب تو میں 160 اور 180 بھی مارتا ہوں۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ نئے تھے تو 1 کلومیٹر کا راستہ آپ جو ہے نا 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں طے کرتے، اب پرانے ہو گئے تو میرا خیال آپ اب 10 منٹ یا 5 منٹ میں طے کر لیا، کیونکہ 120 اسپیڈ مار رہے ہو آپ، 130 140، تو 1 کلومیٹر راستہ آپ کے لیے کیا بن جائے گا؟ یعنی فاصلہ آپ نے کیا کر دیا؟ کم کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ روزانہ اس کو چلاتے ہو گاڑی کو، تو چلانے کی وجہ سے اب آپ کو کیا ہو گیا؟ سپیڈ بھی ہو گئی، آپ کا ہاتھ بھی پکا ہو گیا، بولتے ہیں پکا ڈرائیور ہے۔ کیا ہے؟ پکا ڈرائیور ہے۔ تو اسی طرح میں نے کہا ہمارے شاگرد بھی جب شروع میں آتے ہیں تو ان کو بھی بہت زیادہ لگتا ہے، جب آپ اس کو بولتے ہو 12,000، اس وقت تو 12 ہی کی ترتیب تھی، یعنی 12,500 روزانہ دن کا پڑھتے تھے۔ آج کل تو دوسری ترتیب بھی آ گئی، یعنی چھوٹی والی 1000 والی ترتیب بھی فیض النور کے آ گئی۔ تو اس وقت 12,500 جب کسی شاگرد کو دیے جاتے تو وہ بولتے 12,500 دن میں۔ کیا ہے؟ 12.5 پریشان ہو جاتے، 24 گھنٹے میں 12,500۔ وہی ساتھی پھر چلتے 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 آگے بولتے حضرت یہ 12,500 تو بہت کم ہے۔ کیا ہے؟ بہت کم ہے، کیونکہ اس کو پھر وقت بچتا ہے، اس کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے، پکا شاذلی بنتا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے پکا ڈرائیور اور ایک ہوتا ہے پکا شاذلی۔ اور ہر چیز کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اگر ایک شخص ذکر اس لیے کرتا ہے کہ مجھے موکلات ملے، جنات ملے، یہ ملے، فلان ملے، تو وہ چیز تو مل جائے گی۔ کیا ہے؟ وہ چیز تو مل جائے گی، لیکن خدا نہیں ملے گا۔ کیا نہیں ملے گا؟ اور قدرت کی بھی بات ہے، جب انسان کسی چیز کے لیے بھی کوئی اعمال شروع کرتے ہیں، بزرگوں کی جو ہے نا وہ ہے تجربہ ہے، اگر کوئی عمل ریا کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو نقصان دہ ہے۔ کیا ہے؟ انسان سب سے پہلے جو ذکر کرتا ہے تو ریا کے لیے کرتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ کہ لوگ مجھے اچھا کہے، لوگ مجھے نمازی کہے، لوگ مجھے کیا کہے؟ حاجی کہے۔ تو میرا حاجی بگویم، میں تیرا حاجی بگویم، تو مجھے حاجی بولتے رہے، میں تجھے حاجی۔ تو شروع میں انسان جب ذکر کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ چلو موکلات کے لیے کسی چیز کے لیے بھی کرتا ہے، پھر آہستہ 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 اس کی عادت بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ اس کی عادت بن جاتی ہے۔
عادت سے خود بخود وہ عبادت کی طرف کنورٹ ہو جاتی ہے، اور پھر جب اس کی نیت صاف ہو جاتی ہے تو پچھلے سارے ثواب میں چلے جاتے ہیں، خود بخود کیا ہو جاتے ہیں، پچھلے جتنا اس نے ذکر کیا ہوتا ہے موکلات کے لیے، جنات کے لیے، شیاطین کے لیے کہ یہ چیز ملے، وہ چیز ملے، یہ چیز ملے، روحانیت ملے، فلاں ملے، ڈنگڑا ملے، سب مل جاتا ہے، آہستہ 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 چلتے چلتے اس کی عادت بن جاتی ہے، بغیر ذکر کے رہ نہیں سکتے، بغیر ذکر کے رہے گا اس کے جو ہے نا ایسا لگے گا کہ کچھ چیز مجھ سے گم گئی، کیا ہو گئی؟ اگر کوئی شاگرد پورا دن ذکر نہ کرے تو وہ یہ سمجھے گا مجھ سے کوئی چیز گم ہو گئی، تو گم وہ پھر یہی سوچے گا یار کیا چیز گم ہو گئی، اس کے دماغ میں فوراً آئے گا کہ ذکر، خبر ایک شاگرد سے ایک تسبیح جو ہے نا رہ جائے یعنی جیب میں یا گھر میں تو بے چین ہو جاتا ہے، جیسے ہم سے تسبیح جب گھر پہ رہ جاتی تو بے چین ہو جاتا ہے کہ یار کوئی چیز جو ہے نا نہیں ہے میرے پاس، یہ تو ہمارا اصلہ ہے، کیا ہے؟ ذکر، تسبیح کیا ہے ہمارا، اب جب اصلہ انسان سے گھر پہ بھول جاتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں، اور جب اصلہ مل جاتا ہے تو پھر بندہ جو ہے نا دلیر رہتا ہے، چلو بابا چیز موجود ہے ذکر کرو، کیا کرو، تو ذکر سے ساری چیزیں بنتی ہیں، اب وہ آہستہ آہستہ عادت کے بعد جو ہے نا خود بخود عبادت میں چلی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ریا کے ڈر سے یا اس خوف سے، کیونکہ شیاطین ہے اور وسوسے تو ڈالتے ہیں، وساوس کا ایک وقت ایک اسٹیج ایسے انسان پہ آتا ہے کہ اس کے اوپر وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے انسان پہ، چاہے وہ جو بھی ہو، جو بھی شاگرد شروع میں چلتا ہے، سالک جب تصوف میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جو ہے نا دل چاہتا ہے کہ یہ ذکر بھی کروں، یہ عبادت بھی کروں، یہ نماز بھی پڑھوں، یہ بھی کروں، یعنی جذب کی کیفیت اس کو ہو جاتی ہے، کس کی ہوتی ہے، تو وہ بڑے شوق سے پڑھتا ہے، تو چلتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ جذب نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ذکر کر بھی نہیں سکے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، اور اس کو لذت بھی آتی ہے، مزہ بھی آتا ہے کہ بس ایک جنون ہوتا ہے کروں ذکر، تو سالک چلتے چلتے ذکر کرتے 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 یہ سالک آگے بڑھتے 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 یہ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کو کمال پہ نکلنا ہوتا ہے، کس پہ نکلنا ہوتا ہے، کمال، اب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تو ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیا ہے، اور جب ایک بندہ ہاتھ سے نکل جائے ظاہر بات ہے ایک بندہ ہزاروں کو بناتا ہے، ایک بندہ تجربہ ہے، ایک بندہ بنتا ہے صحیح طرح تو وہ ہزاروں کو بناتا ہے، تو اس کو پتہ ہے اگر یہ ایک بندہ بن گیا نا تو یہ میری کٹیا کڑی کر دے گا، کیا کر دے گا، تو آ جاؤ اسی کو پکڑ، اس کے بعد اس کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے سب سے پہلے جادو کا، اس کے بعد یہی ہے نا اور تو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس سب سے پہلے جادو کا ہتھیار، اس سے پہلے وہ کیونکہ سب سے پہلے وہ نورانی وار مارتا ہے، کیا مارتا ہے، سب سے پہلے وہ نورانی وار مارتا ہے، 70,000 نورانی وار ہے شیطان کے ساتھ، کتنے، ہاں، جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اے موسیٰ اللہ کو بولو اب تو آدم وفات ہو گئے، اب تو مجھے جو ہے نا معاف کر دے، کیا کر دے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ سے فرمائے کہ شیطان آئے تھے میرے پاس اور یہ کہہ رہا، تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اس کو بولو آدم کی قبر کو سجدہ کرو ہم تمہیں معاف کر دیں، کیا کر دو، آدم کی قبر کو سجدہ کرو ہم تمہیں معاف کر دیں، جب اس نے شیطان کو کہا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، تو شیطان نے کہا بھائی جب وہ زندہ تھا میں نے سجدہ نہیں کیا، اب تو قبر آ گئی، کیا ہے، جب وہ زندہ تھا اس وقت میں نے سجدہ نہیں کیا، اب تو قبر کا معاملہ ہے، شرط وہی رہی، کیا تھی، شرط میں اللہ نے کمی نہیں رکھی، وہی کمی رکھی، سجدہ کرنا ہے تجھے، معاف کر دیں گے، سمجھ میں آئی، تو اس کے پاس 70,000 نورانی وار ہے، ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اے عیسیٰ کا کیا میں کہ آپ کہتے ہوئے کہ اللہ موت دیتا ہے اور اللہ زندگی دیتا ہے، انسان زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، تو بولتے چڑھ اس پہاڑ پہ وہاں سے چھلانگ مار، کیا
اس پہاڑ پہ چڑھ، چھلانگ مار، موت و زندگی تو ویسے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر تیری موت نہیں لکھی ہوگی تو نہیں مرے گا، اگر لکھی ہوگی، یعنی اس کو وسوسے میں کیا کرنا چاہ رہا تھا ڈالا، یہ ایک دم انکار کرے گا، پریشان ہو جائے گا، سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ یہ اس نے کیا بات کر لی، کیا ہے؟ تو اسی وقت میں جو ہے نا دوسرا وسوسہ مار دوں گا، وہ بھی تو نبی تھا نا، کیا تھا؟ وہ بھی تو نبی تھا۔ اس نے کہا بے وقوف، غلام کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آقا کو آزمائے، کیا ہے؟ غلام کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، غلام کی کوئی جو ہے نا حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ اس کا مال اس کا ہوتا ہے، نہ اس کی جان اس کی ہوتی ہے، نہ اس کی نیند اس کی ہوتی ہے، نہ اس کے کپڑے اس کو، جو آقا نے پہنا دیے وہی پہنے گا، جو آقا نے کھلا دیا وہی کھائے گا۔ ہاں، جب آقا نے بول دیا سو جاؤ تو سو جائے گا، بولے گا جاگ جاؤ تو جاگ جائے گا، کیونکہ غلام ہے نا، کیا ہے؟ اس کو تو کرنی ہے آقا کی غلامی۔ تاکہ غلام کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آقا کو آزمائے، ہاں آقا کو حق حاصل ہے کہ کسی غلام کو آزمائے کہ یہ میرا غلام کتنا مجھ سے جو ہے نا محبت کرتا ہے، کتنا نہیں کرتا، کیا ہے؟ کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے اور کتنا نہیں کرتا، تو میں تو غلام ہوں، وہ آقا ہے، میں کیسے اس کو آزماؤں؟ تو یہ خاموشی سے چلا گیا۔ تو اس نے انبیاء، تمام انبیاء کو دیکھا ہے، جنت دیکھی ہے، دوزخ دیکھا ہے، لوح محفوظ دیکھا ہے، اللہ سے باتیں کیے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل دیکھے، سب دیکھے نا۔ تو جس نے سب کچھ دیکھا ہو تو اس سے بچنا کوئی آسان کام ہے۔ کہتے ہیں نا ہمارے جو بعض بوڑھے ہوتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تجربات میں، تو کہتے ہیں یہ داڑھی جو ہے نا میرے دھوپ پہ سفید نہیں ہوئی ہے، ہاں یہ داڑھی میری دھوپ پہ سفید نہیں ہوئی، کیا ہوئی ہے؟ اس لیے کہ تجربات ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک ملک تھا، اس میں جو ہے نا بوڑھوں کی قدر نہیں ہوتی، اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کے لوگ قدر زیادہ نہیں کرتے تھے، جیسے آج کل انگریز جو ہے نا پھینک دیتے کباڑ میں، ہولڈ ہاؤس ہیں، کباڑ، اس کو کباڑ خانے میں کیا کر دیتے ڈال۔ تو اس دور کے بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی، کیونکہ اس وقت تو وہ جوان تھا، اس کو پتہ تھا کل میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرے بچے ہولڈ ہاؤس میں مجھے پھینک دیں گے، کیا کر دیں گے؟ کباڑ خانے میں پھینک دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رواج سب میں چل رہا ہے، کیا ہے؟ ایک رواج، پورے رعایا میں ایک رواج چل رہا ہے، اور جب رعایا میں یہ رواج چل رہا ہے تو ظاہر بات ہے مجھ پہ بھی تو بڑھاپا آئے گا نا، میرے پیچھے میرے بچے ہیں، وہ جوان ہوں گے، تو ان کو لوگ اکسائیں گے، کیا کریں گے کہ بھائی تیرا باپ بوڑھا ہو گیا، ہم اپنے باپوں کو پھینک دیتے، تو نے اپنے باپ کو بادشاہ بنایا، پھار پھینک اس کو بھی، کیا کر دے؟ چلو عوام تو نہیں لے سکتے لیکن شہزادہ تو لے سکتے ہیں نا حکومت۔ تو اس کو ٹینشن ہو گئی اپنی جو ہے نا مملکت کی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ بھائی، اس نے 100 جوانوں کو بلایا اور کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی بوڑھا نہ ہو، کیا ہے؟ کسی کے ساتھ کوئی بوڑھا نہ ہو، اگر کسی کے ساتھ بوڑھا نظر آئے نا اس کو قتل کر دوں گا، کیا کر دوں گا؟ بوڑھوں کو نہیں لانا، صرف جوان آئیں گے، آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا ہے اور ایک کام کرنا ہے۔ تو وہ ایک شخص جو اپنے باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، تو اس کے باپ نے کہا بیٹا آپ لوگ جا تو رہے ہو لیکن آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ، کیونکہ بادشاہ کوئی گیم کھیلنے والا ہے اور تم لوگوں کو جو ہے کیا کرے گا؟ پریشان کر دے گا۔ تو اس نے کہا ابا جان یہ تو منع کیا ہے بادشاہ نے بہت سختی سے، میں کہ آپ کو کیسے لے کے جاؤں؟ اس نے کہا آپ ایسا کرو، ایک بڑا ڈول بنا دو، اس ڈول کے اندر جو ہے نا مجھے بند کر دو، کیا کر دو؟ ڈول کو گلے میں ڈال دو، تو لوگ سمجھیں گے ڈول لے کے جا رہے ہیں، بچاتے رہنا راستے میں، کیا کر دینا راستے میں بجاتے رہنا، لوگ کیا سمجھیں گے، بادشاہ کو کیا پتہ۔ جب وہ ڈول لے کے گئے اور بادشاہ کے پاس پہنچے تو سب بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی بوڑھا نہیں ہے، سب جوان ہیں۔ بادشاہ نے کہا بھائی دیکھو 100 بکریاں ہیں، کیا ہے؟ اور 100 بندے ہو، 100 بکریاں اور 100 بندے ہو، تو یہ 100 بکریاں کھانی ہیں تم 100 بندوں نے، اور ایک نوالا بھی نہ رہے، اگر ایک نوالا رہ گیا نا تو 100 کو قتل کر دوں گا، کیا کر دوں گا؟ ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب ایک بندہ ایک بکری تو نہیں کھا سکتے،
کھا سکتے؟ کبھی بھی نہیں کھا سکتے. اس کہاں ایک بندے ہو، چلو اس میں 4-5 بندے یا 10 بندے ایسے ہوں گے جو ایک بکرے کو کھا جائیں گے، لیکن سب تو نہیں کھا سکتے ہیں، سب کا پیٹ تو اتنا نہیں ہے. تو بادشاہ نے جب یہ کہا تو اب وہ پریشان ہو گئے سب. جو اس کا باپ تھا اس نے تھوڑا سا ڈول کو جو نا بجایا ٹنگ کر کے، تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ابا کچھ کہنے والے ڈنگ. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ کو بولو ہم کھا لیں گے. اس نے کہا بادشاہ سلامت ہم کھا لیں گے، لیکن مرضی ہماری ہوگی. کیا ہوگی؟ مرضی ہماری ہوگی، جس مرضی سے ہم بولیں گے اسی طرح کا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں کی مرضی. تو اس نے کہا آپ کیا کریں؟ اس نے کہا ان کو بولو ہم 100 بندوں کے لیے ایک بکری لاؤ. کیا کرو؟ اب 100 بندوں کے لیے ایک بکری کا کیا پتہ چلتا ہے؟ کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. 100 بکریاں بھی کھا جائیں گے، اور اب ایک بکری آئے گی تو ایک نوالہ لیں گے، ختم ڈڑز. دوسری آئے گی لڑائی شروع ہو جائے گی، ڈگ ڈگ ڈگ. تیسری آئے گی تو اس چکر میں کیا ہو جائے گا؟ 100 کے 100 نکل جائے گی، اور کسی کا پیٹ آدھا رہ جائے گا اور کسی کا پیٹ فل ہو جائے گا، لیکن 100 کے 100 بھی نکل جائے گی. تو بادشاہ نے کہا یار یہ مشورہ تمہیں کسی بوڑھے نے دیا، یہ کسی جوان کا نہیں ہے. کیا ہے؟ اتنے ہوشیار تو آپ لوگ نہیں ہو. کیا ہے یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ لیکن یہ بوڑھا ہے کدھر؟ ان کی انکوائری کرو. کیا کرو؟ ان کی سامان کی انکوائری کرو، جو سامان یہ لوگ لائے. تو جب سامان کی انکوائری ہوئی ڈول کو پاڑا تو بوڑھا نکل. کیا نکلا ہے؟ بوڑھا نکلا. اس نے کہا یار، پھر اس نے اہمیت جتلائی. دیکھو یہ ایک بوڑھے نے تم سب کو بچا دیا. کیا کر دیا؟ اس ایک بوڑھے نے تم سب کو بچا دی، ورنہ تم سب کو لے ڈوب جاتے. تو یہ اہمیت اس لیے بتائی کہ اس کو کل خود بھی بوڑھا ہونا، اور دوسرے اپنے ماں باپ کی خدمت کی بتائی کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی. تو یعنی یہ وہ شخص جو 60 سال زندگی گزارتا ہے، کتنے؟ 60 سے 70 سال زندگی گزارتا ہے، یہ اس کے تجربات ہیں. اور جو شخص جو ہے نا آدم سے پہلے کا ہو، ہاں جو شخص آدم سے پہلے کو، جس نے جو ہے نا لوح محفوظ دیکھی، یعنی سب کچھ دیکھی، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، فرشتوں کا سردار جبریل دیکھا، میکائیل دیکھا، اسرافیل دیکھا، اللہ کی رحمت دیکھی، اللہ کا غضب دیکھا، سب کچھ دیکھا. ہاں آسمان دیکھے. اس کے بعد سب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک تمام انبیاء دیکھے، صحابہ دیکھے، تابعین دیکھے. تو اس کو ہمارے لیے ہمیں بہکانا مشکل کام ہے. ہاں اس کے لیے مشکل ہے. کیوں کرے؟ چٹکی سے بکا دیتا. کیا کر دیتا ہے؟ چٹکی سے. لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں بچایا ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس وقت فرما دیا تھا جب اس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو آپ سے جدا کر دوں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں اس کو تو جدا نہیں کر سکتا. کیا ہے؟ ہاں جو تیرے ہیں وہ ویسی بھی تیرے. وہ کیا ہے؟ جو تیرے ہے وہ ویسی بھی تیرے. تو یہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ جب انسان سالک ذکر شروع کرتا ہے اور کرتے کرتے مقام کی طرف جانے لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ موکلات، جنات، روحانیت، اس کا علاج کیا، اس کا علاج کیا، اس کا جن نکالا، اس کا جن نکالا، کشف کے پیچھے لگنے لگ جاتا ہے. پھر کشف میں لگا ہوتا ہے. پھر جب کشف کھل جاتا ہے پھر تو یہ شیخ، یہ سب کا شیخ بننے میں پھر تسبیح سے پوچھتا رہتا ہے میرے پاس کتنی طاقت ہے. سب سے بڑا طاقتور موکل میرے پاس ہے. کہاں؟ کسی کے پاس بھی نہیں. کہاں؟ ہاں. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا حضرت سے بھی بڑا موکل ہے میرے پاس. کیا کرتا ہے؟ ہاں پھر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ حضرت سے بھی بڑا موکل ہے. پہنچ گیا نا جہاں پہنچانا تھا شیطان نے، وہاں کیا کر دیا؟ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑا طاقتور موکل میرے پاس ہے، یعنی میرے پاس بہت طاقت ہے ماشاءاللہ، سلسلے میں طاقتور ہے. ہاں وہ بھی بولتے ہیں ہاں شیطان ہے. کیا بولتا ہے؟ ہاں. پھر آہستہ آہستہ چلتے 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 خود بولتا ہے، ایک دن پہ بولتا ہے وہ حضرت سے بھی بڑا طاقتور ہے.
اب جب حضرت سے بڑا طاقتور ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ خود بخود خود طاقت نہیں چاہے. پھر اس کو جب یہ وار مارتا ہے نا حضرت سے بڑا طاقتور ہے، اس کے بعد اس پر وسوسوں کے انبار شروع کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ اب وہ وسوسے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ اب شیخ کے اندر عیب جھوٹنا شروع کر دیتے ہیں. یار یہ کام کیوں کرتے؟ کیا کرتے؟ یہ کام تو صحیح نہیں ہے. پھر جائز و ناجائز، حرام و حلال کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ نورانی وار سے مارنا ہے نا. مولوی تو وہ بھی ہے نا یار، عالم ہے یا نہیں شیطان؟ ہاں عالم تو ہے نا. تو وہ پھر وار شروع کرتا ہے. وہ ایک جو ہے نا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے مرید بننے کے لیے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ کے موجودگی پر 100 دلائل تھے. کتنے؟ 100 دلائل تھے. اور 2 یا 3 دلائل پہ بندے کو ڈیر کر دیتے. دوسرے تیسرے دلیل پہ بندہ مان جاتا تھا کہ اللہ موجود ہے. کیا ہے؟ دوسرے تیسرے بندے پہ مان جاتا. بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے جو ہے نا پنڈت اور بڑے بڑے دہریہ مذہب والے جو اللہ کو نہیں مانتے، سب ڈیر ہو جاتے اس کے ساتھ کوئی بات. کیونکہ منطق میں وہ بہت ماہر بھی تھے، علم اللہ نے بہت دیا تھا. جب نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ تو علم کا پہاڑ ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ اس کے اندر تھوڑا سا کیا ہے، اپنے علم پر ایک ناز تکبر ہے. اس چیز کو ختم کر دو اور علم کو چھوڑ دو. کیونکہ شیخ اپنا شیخ بنانے گیا تھا. تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے اوپر توجہ ڈالی تو اسے ایسا محسوس ہوا امام راضی کو کہ میرے دل سے کوئی چیز نکل رہی ہے. کیا ہے؟ میرے دل سے کوئی چیز نکل رہی ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کا یہ علم ہم کیا کر رہے ہیں؟ نکال رہے تاکہ صاف کر کے دے. کہا مجھے نہیں چاہیے. کیا ہے؟ نہیں کرو اس طرح، میں جا رہا ہوں. میں مرید کیا نہیں بننا چاہ رہا ہوں. جس علم کے اوپر میں نے اتنی محنت کی اور وہ آپ ایک ہی جھٹکے سے کیا کریں. اب وہ تو نکال کے صاف کر کے واپس دے رہے تھے نا. کیا کر رہے تھے؟ یعنی ڈبل ہو جائے گا پھر. یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ گئے. ایک وقت آیا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت بیمار ہوئے، اور یہاں تک کہ آخری وقت آیا موت کا. شیطان جو ہے نا بڑا عالم بن کے آ کے بیٹھ گیا. کیا ہو گیا؟ بڑا عالم، پگڑی پہنی ہوئی تھی، جبہ پہنا ہوا تھا، عصا ہاتھ میں لیا ہوا تھا. شیخ العرب والعجم بن کے جو ہے نا اس کے سامنے بیٹھ گیا. اس کے سامنے کیونکہ آخری وقت میں تو شیطان بہت زور مارتا ہے نا کہ کسی طرح یہ انسان جو ہے نا کفر پہ چلا جائے. یہ انسان کفر پہ چلا. تو وہ امام راضی سے بولتا ہے اے راضی اللہ نہیں ہے. کیا ہے؟ امام راضی نے اس کو دلیل دی، اس نے توڑ دی. شیطان تھا نا. پھر امام راضی نے اس کو دلیل دی، اس نے توڑ دی. پھر امام راضی نے دلیل دی، اس نے توڑ دی. جب امام راضی کی 50 دلیلیں ٹوٹ گئی تو اس کے اوپر پسینہ آنے لگا. کیا ہو گیا؟ یار آج تک 3 سے 4 دلیل سے اوپر بندہ گیا نہیں ہے، یہ 50 تک پہنچ گیا. کہاں تک پہنچا؟ چلتے 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 90 جب کراس کر گیا تو امام راضی کو جو ہے نا پہلے تو گرم پسینے تھے، پھر ٹھنڈے پسینے نکل آئے کہ اب کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا. جب چلتے چلتے بالکل 99 تک پہنچ گئے کہ بس اب تو بالکل آخری دلیل جو ٹوٹ جاتی تو اس کے دل میں شک آ جاتا. کیا آ جاتا؟ اپنے علم پر ناز کر رہا تھا، اور علم جب ٹوٹ گیا، تم نے کسی کا علم توڑ دیا. نفسیاتی وار ہے نا، آپ نے کسی کی نفسیات توڑ دی، بس ختم، وہ آپ سے پھنس جائے گا. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. کیا ہے؟ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ. کسی کو آپ نے فوراً تپڑ مارا نا، اس کا ایک دم پریشر ٹوٹ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کسی جن شیاطین جو ہے نا ایک دم اگر جذبات سے آیا کیا ہے، اور آپ نے یک دم اس کو یک تپڑا شٹک کر کے، وہ جن بالکل پریشر اس کا ٹوٹ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ فوراً اس کا پریشر ٹوٹ جائے گا. اگر وہ بہت غصے میں آیا ہے، کس میں؟ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو پریشر ہوتا ہے ایک دم، جب انسان پہ پڑتا ہے نا تو سامنے والے کی پریشر ٹوٹ جائے.
تو اس نے پریشر جب توڑا، سارے 99 دلیلیں توڑی تو، اور یہ سارا اللہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھا رہے تھے، کشف میں وہ دیکھ رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے۔ تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وضو کر رہے تھے اور لوٹا ہاتھ میں تھا۔ جب آخری دلیل پہنچی اور انہوں نے امام راضی کو انہوں نے لوٹا زمین پہ مارا، بولتا ہے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بولتا ہے اے راضی تو اس خبیث کو کیوں نہیں بولتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ یار تو مجھ سے کیا دلیلیں مانگتا ہے؟ ہاں تو مجھ سے کیا دلیل؟ جب میں ایک چیز کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، میں بس چھوڑ، میں کوئی دلیل ہی نہیں سنتا ہوں۔ ہاں تو یہ آواز اللہ نے امام راضی کے کان پہ پہنچا۔ ایک دن کا شیخ تھا لیکن بچا تو نہیں، ایک دن کا شیخ تھا، پھر تو دوبارہ نہیں آیا نا، اللہ نے اس کے ذریعے سے بچا تو دیا۔ اس نے جب لوٹا تو مارا اور وہ آواز امام راضی تک پہنچ گئی۔ امام راضی نے کہا شیطان میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، مجھے کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، کیا ہے؟ تو اللہ نے اس کو پھر اسی وقت اس کی کیا ہو گئی؟ روح نکل گئی۔ تو جب دلائل پہ چلو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ پھر وہ پھر دلائل پہ لے آئے گا۔ کس پہ لے آئے گا؟ وہ بھی جو ہے نا مولوی اعظم پاکستان نہیں ہے وہ مولوی اعظم بہت شیطان ہے بھائی، کیا ہے؟ 70,000 نورانی، پھر وہ وار مارنا شروع کرتا ہے کہ یار اس کو اب وساوس میں ڈال دو۔ کیا ڈال دو؟ اس کو علم کا ناز دے دو۔ اب وہ علم کے ناز میں لگ جاتا ہے، اپنے وساوس میں لگ جاتا ہے۔ پھر وہ ایک وسوسہ آتا ہے دوسرا جا رہا ہوتا ہے، ایک آتا ہے دوسرا جا رہا ہوتا ہے۔ کامیاب آدمی وہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کے پاس آتا رہتا ہے اور اپنے وساوس بیان بھی کرے، اس کے جب وسوسہ ہے اس کی ڈبل خدمت کرے۔ کیا کرے؟ جب ایک وسوسہ ہے ہاتھ چومے، دوسرا وسوسہ ہے پیر چومے پھر یہ وسوسے خود ہی پیچھے ہٹتے چلے جائیں۔ کیا ہے؟ بولیں گے یار ہم اس شیطان بولے گا کہ ہم اس کو پیچھے کریں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب یہ شیخ سے پیچھے ہٹے گا تو یہ اس کی ناکامی کی سب سے بڑی ناکامی ہے اور اس کی کامیابی کی سب سے بڑی سیڑھی ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے جب حضرت عثمان جو ہے نا قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو روتے تھے، بہت روتے تھے۔ کسی نے کہا آپ اتنا کیوں روتے؟ کہا یہ سب سے پہلے سیڑھی ہے کامیابی کی، اگر اس سیڑھی پہ میں کامیاب ہو گیا تو آگے پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیا ہے؟ آگے کوئی ٹینشن نہیں، میں نکل۔ اور اگر اس سیڑھی میں میں ناکام ہو گیا تو پھر میرے لیے کامیابی جو ہے نا مشکل ہے۔ اسی طرح یہ تصوف کی سب سے بڑی سیڑھی کیا ہے؟ شیخ کے ساتھ جب وسوسے پہ آتا ہے تو بس اس ناکامی کی طرف جانا شروع ہے۔ اگر اس وسوسوں کو وہ توڑ دیتا ہے، اس سے اپنے آپ کو نکال دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے، تو پھر کبھی یہ شیطان اس کو نہیں بہکا سکتے۔ کیا ہے؟ بس یہ ایک ہی مرتبہ زندگی میں آتا اور آتا لازمی ہے، یاد رکھنا۔ ہر بندے اس سے گزر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ گزرتا ہے، گزر کے جاتا، کیونکہ راستہ ہی یہی ہے۔ ہاں ایک جگہ کے لیے راستہ بنایا گیا تو بس اسی سے تو گزرنا ہی ہے، گزرتا ہر بندہ۔ اور جب وہ اس وسوسوں سے توڑ کر اپنے آپ کو نکال دیتا ہے تو کامیابی کی سیڑھی پہ بس چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ جتنا بنتا ہے کمال تک اتنا وہ شیخ کا ادب کرنے لگتا ہے۔ کیا کرنے لگتا ہے؟ اور اتنا وہ سلسلے کے ساتھ جو ہے نا مخلص ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت شروع سے صاف تھی۔ کیا تھی؟ اور جب آپ نے دیکھا کہ یار یہ بندہ شیخ سے بھی دور ہو رہا ہے اور سلسلے سے بھی دور ہو رہا ہے، سمجھ لو کہ یہ بندہ کیا ہے؟ ناکامی کی سیڑھیوں کی طرف گامزن ہو چکا ہے، اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ خراب کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ کامل بن جائے تو کمال کے بعد پھر بھی شیخ کے پاس آیا کرے۔ ہمارے بزرگان دین کی یہ ترتیب تھی، حالانکہ کمال پہ پہنچے ہوئے لوگ تھے، کیا تھے؟ کامل تھے، لیکن جب ان کا شیخ کا انتقال ہو جاتا تو ان کے شیخ کے انتقال کے بعد وہ کسی دوسرے کو اپنا شیخ ضرور بناتے تھے۔ کیا کرتے؟ یعنی اپنا سرپرست رکھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا سرپرست ہونا چاہیے۔ یہ ایک ترتیب تھی۔ کیا تھی؟ تاکہ شیطان کے واروں سے اور شیاطین کے، کیونکہ شیطان جو وار مارتا ہے نا پھر اس سے بچنا آسان کام نہیں، اس سے بچنا اللہ ہی بچائے رکھے۔ کیا کرے؟ اور اللہ ہی بچا سکتا ہے انسان۔ شیخ کا کام تو راستہ دکھانا ہے اور اس کو چلانا ہے، اور بچانے والی ذات پھر اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو جو ذکر جو کام
ہم سلسلے میں کریں، صرف ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ ہی کے لیے. کیا ہے؟ شیط مانگو گے تو چتہ اور مکھی خود آ جائے گی. ہاں اگر چتے اور مکھیوں کے پیچھے لگے تو شاید شیط نہ مل جائے. کیا ہو جائے؟ شاید شیط نہ ہو سکتا ہے وہ مکھی شیط ہی نہ دے. ہوتی ہے نا کچھ مکھی، اور ہو سکتا ہے وہ شیط والی ہو، اس کو پھول ہی نہ ملے. کہاں سے پھر وہ آپ کو شیط بنا کے رہے؟ جب پھول سے رس پیے گا تو پھر آپ کے پاس آئیں گے نا، تو پھر آپ کے پاس آئیں تو پھر شیط والا ہے. تو شیط مانگو ڈائریکٹ اللہ سے. وہ رب ہے. کیا ہے؟ وہ رب ہے. رب سے رب کو مانگو، خدا سے خدا کو مانگو. الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا، عالمین کا پالنے والا رب. تمام تعریفیں اسی کی. جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک بات آتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے پاس علاج و معالجہ بھی ہے روحانیت کے ساتھ. تو سب سے پہلے اجازت لینے کے لیے چکر میں آتے ہیں، اجازت کے دوسرے دن آتے ہیں، پر اجازت بکرے کی اجازت ہے کیونکہ پیسہ ہے نا. کیا ہے؟ کس کی اجازت دو؟ بکرے کی اجازت. بھئی یہ سب کچھ مل جاتا ہے. کیا ہے؟ سب چیزیں ملتی رہتی ہے. اللہ نے آپ کی روزی لکھی ہوگی، رزق لکھا ہوگا، دے دے. وہ رب ہے نا دینے والا. ایک دن جو سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیری تمام مخلوقات کو جو ہے نا دعوت کروں گا. کیا کروں گا؟ ایک ٹائم کی دعوت تمام مخلوقات کی. اللہ نے کہا اے سلیمان چھوڑ دے، یہ میرا کام. کیا ہے؟ اے سلیمان یہ میرا کام، میں رب ہوں، اپنے مخلوقات کو پالتا ہوں، آپ چھوڑ دو، آپ کی بس کی بات نہیں. کہا نہیں یا اللہ میری خواہش ہے. کیا ہے؟ میری. اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اجازت ہے، کرو. 6 مہینے تک جو ہے نا انسانوں اور جنات کے اوپر، کس کے اوپر؟ جنات اور انسان. ایک انسان پکوان دن میں کتنے دیگ بنا لے گا؟ ہاں سینکڑوں دیگ بنا دیں گا نا. اگر یہ آرام سے بیٹھے گا تو 250 300 400 تو نکال ہی دے گا نا پورے دن، صبح سے لے کر شام تک. 4 مہینے کے 6 مہینے انسان اور جنات لگ گئے تھے. کتنا کانا انہوں نے تیار کیا ہو. زمین کو بھر دیا تھا انہوں نے کانے سے. کیا کر دیا تھا؟ زمین کو بھر دیا. 6 مہینے کے بعد اللہ سے کہتا ہے یا اللہ ہماری تیاری پوری ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اب اپنے مخلوقات کو بیچ دو. اللہ نے کہا خشکی کے بھیجوں یا تری کے بھیجوں؟ خشکی کے بھیجوں یا؟ کہا یا اللہ بس جس کی بھی آپ کی مرضی. کیا ہے؟ بیچ دو. اللہ نے کہا جاؤ بھائی سلیمان کی دعوت ہے، کھاؤ. کیا کرو؟ آج ہم نہیں دیں گے، آج تمہیں سلیمان دیں گے. آج تمہیں سلیمان دے گا. جاؤ کھاؤ، مزے کرو، عیش کرو. مچھلی نکل آئی، ایک مچھلی نکل آئی. کس سے؟ سمندر سے. کہا سلیمان مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو. اس نے کہا صبر کرو، سب آئیں گے، سب کھا لینا. کیا ہے؟ اس نے کہا ہمیں بھوک لگتی ہے، اللہ ہمیں دے دیتا، ہم صبر وبر والے لوگ نہیں ہیں. کیا ہے؟ ہم صبر والے لوگ نہیں ہیں. وہ صبر مبر والے انسان ہیں. وہ جانے وہ صبر کرے. ہم تو بابا جان لوگ، ہمیں جو بھوک لگتی ہے ہم مانگتے ہیں، ہاں دو، اب اللہ ہمیں دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ ہمیں دیتا ہے. سلیمان صاحب نے کہا جاؤ بھائی، وہ سامنے جو ہے نا کھانا پڑا ہوا ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو. کیا کر دو؟ جتنا کھا سکتے ہو کھا لو. مچھلی گئی اور جہاں پر سارے دیگ پڑے ہوئے تھے، سامان پڑا ہوتا ہے، ایک ہی سانس کھینچی، ایک ہی سانس کے ساتھ پورا کھانا لقمہ پیٹ میں. 6 مہینے کا جو ہے نا خدمت کیا ہو گئی؟ محنت گئی پانی میں. بولتا ہے کہتے ہیں ساری محنت گئی پانی میں. کیا ہو گئی؟ ساری محنت کدھر گئی؟ پانی میں. ایک ہی لقمہ، ایک ہی سانس کھینچی، سارا پیٹ میں. سلیمان صاحب دیکھتا رہا یار یہ مچھلی ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہا سلیمان مجھے بھوک لگی ہے اور کھانا. مجھے بھوک لگی ہے اور کھانا. اور سلیمان صاحب پریشان ہو گئے. کہا ہے سلیمان میرا رب مجھے 3 ٹائم کا اس طرح کھلاتا ہے. کتنا؟ 3 ٹائم کا کھلاتا ہے، ایک ٹائم کا نہیں.
کتنے ٹائم کا؟ 3 ٹائم، اور روزانہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک. اور آپ کی وجہ سے آج میں بھوکی جا رہی ہوں، بھوک پیٹ جو ہے نا خالی ہے. پتہ نہیں بعد میں اللہ دے گا یا نہیں دے گا، کیا ہے بعد میں اللہ دے گا یا نہیں دے گا، کیونکہ تیری دعوت تھی. لیکن چلو ہم بھی جو ہے نا اللہ سے کیا کر دیں گے کہ اللہ تو نے بھیجا تھا، ہم تو نہیں جا رہے تھے. کیا ہے؟ تو نے بھیجا تھا، ہم تو نہیں جا رہے تھے. تو سلیمان علیہ السلام ایک دم سجدے میں گرے، یا اللہ تیری مخلوقات ہے، تو اس کو پال سکتے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ تیری مخلوقات ہے، تو ہی اسے پال سکتے. تو وہ رب جب مچھلی کو دے سکتا ہے، کہتے ہیں کہ شارک مچھلی جو ہے نا، اس کے بارے میں، ویل مچھلی ہے شارک، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1000 ٹن کھانا کھاتی ہے. کتنا؟ 1000 ٹن شارک مچھلی. اس کی حساب لگایا گیا کہ یہ ایک وقت کا 1000 ٹن کھانا کا. تو جس کو 1000 ٹن مل سکتے ہیں تو ہمیں 2 روٹی نہیں دے گیا؟ ہاں، جس کو وہ 1000 ٹن مال دیتا ہے، کھانا دے سکتا ہے، تو ہمیں 2 روٹی نہیں دے سکتے؟ 1 روٹی تو کھا لیتے زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ اگر کوئی کھائے گا تو 2 روٹی. اور سب سے بہترین کھانا کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ نے مچھلی کے گوشت کو جو ہے نا سب سے بہترین گوشت کہا ہے نا. شارک مچھلی کو کیا کہلاتا ہے؟ سب سے بہترین کھانا مچھلی کا گوشت. چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہیں، گوشت کھاتی ہے 24 گھنٹے. روٹی ووٹی دال وال وہ لوگ نہیں کھاتے، صرف گوشت. کیا ہے؟ صرف گوشت کھاتے. اور اللہ حلال چیزوں میں دیکھو، آپ دیکھتے ہو جانوروں کو، گائیں ہر عید میں لاکھوں کٹتی ہے، شاید کروڑوں کرتی ہوتی پوری دنیا میں. لاکھوں تو صرف جو ہے نا حج میں کٹ جاتی ہے. کیا ہے؟ 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ ہوتے ہیں. تو 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ تو قربانی وہ تو کرتے ہیں، چاہے غریب ہو امیر ہو. کیا ہے؟ ماں تو ویسی بھی دم شکر ہے، دینا پڑے گا. تو 40 لاکھ تو وہاں کٹتے، اور پھر کراچی میں تو پوری منڈی بڑی ہوتی ہے. بندہ بولتا ہے پتہ نہیں کہاں سے آتے. کیا ہے یہ؟ تو اللہ بھیجتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اسے جب بھی دعا مانگو، یا اللہ ہم پر اپنے رزق کے دروازے توڑ دے، کھولنا نہیں، بند ہو جائیں گے. کیا کر دے؟ ویسے اللہ جس پر کھول دیتے بند نہیں کرتے، جب تک وہ اپنے اوپر خود بند نہ کرے. کیا ہے؟ انسان خود بند کرتا ہے، اللہ بند میں نہیں کرتا. جیسے ایک صحابی رسول تھے، ان کے گھر پہ کچھ نہیں تھا. آپ سے ہم کے پاس آئے، آپ سے ہمارے گھر پہ کچھ نہیں ہے، 3 دن سے ہمیں کیا ہے، بھوکے ہے، کچھ بھی نہیں. انہوں نے فرمایا نماز پڑھو. کیا پڑھو؟ گئے نماز پڑھی، 1 مرتبہ پڑھی، دوسری مرتبہ. ہماری نماز میں کمی ہوگی، کس میں؟ نفل پڑھے پڑھے اللہ سے مانگے. ان کے گھر میں ایک چکی تھی بن، وہ شروع ہو گئی. انہوں نے سب خود بھی کھایا، سب کو کھلایا. سب کھانے کے بعد اگر اس چکی کو اسی طرح جاری رکھتے تو آج تک وہ چلتی. کیا ہے؟ چیک کیا، کہا دیکھو یار اس کے اندر ہے کتنا مال. کیا ہے کہ بس نکل ہی رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں. جب باڑ اٹھایا اس کے اندر ایک ہی دانہ تھا گندم کا. کیا تھا؟ تو بند کر دیا نا اپنے اوپر. حضور کے پاس آیا، حضور نے فرمایا کہ اگر آپ اس باڑ کو نہ دیکھتے، اس کو نہ اٹھاتے تو یہ ہمیشہ کے لیے چلتی. کیا ہوتی؟ ہمیشہ کے لیے. انہوں نے اٹھا لیا. تو جو کام اللہ کے سپرد دے، روزی دینا، کیا کرنا؟ روزی دینا اس کے سپرد دے، اس کا کام، تو وہ کرے گا. اور محنت کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام. محنت ہم کریں گے، روزی اللہ دے گا. اور جتنی وہ روزی دے گا اس سے زیادہ ہم لے بھی نہیں سکتے. جس دن ہمیں جتنے لکھے وہی ملے گا نا. جتنی کوشش کرو گے اس کی جتنا ملے گا. تو روزی دینا اللہ کا کام ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے. اور آپ لوگوں کو ایک چیز دوسری بھی بیان کرتے ہوئے چلو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا اجتماع بھی شروع ہونے والا ہے. آج 1 محرم ہے. کیا ہے؟
اور 6 7 8 سفر کو ہمارا اجتماع شروع ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور اجتماع کے لیے 3 چیزوں کی ہمیشہ پہلے بھی ضرورت تھی اور ابھی بھی وہی ضرورت ہے. کیا ہے؟ جان، مال، وقت. 3 چیزوں کی پہلے بھی ضرورت تھی اور ابھی بھی ضرورت. اجتماعات تو چلتے رہیں گے آہستہ آہستہ، جس طرح اللہ نے اس سلسلے کو آہستہ آہستہ ایک تناور درخت بنا دیا، اسی طرح اس اجتماعات کو بھی آہستہ آہستہ اللہ ایک تناور درخت بنا دے گا. کیا کر دے گا؟ ہم ہو یا نہ ہو، لیکن چلو ایک کیا بیج حضرت نے لگا دی، اور اس بیج کے اوپر ہم نے محنت کی. آج وہ بیج کیا ہوگی؟ اتنی ہو گئی کہ ایک چھوٹا سا پول تو بن ہی گیا نا. اتنا تو ہو گیا، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں چھوٹا سا پول تو ہے نا. کیا ہے؟ نام تو مل گیا نا اجتماع کا نام. اب آہستہ 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 یہ بڑھتے بڑھتے خود بڑھے گا. کیا بڑھے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح تبلیغ کا اجتماع تھا، چھوٹا سا شروع ہوا. کیا ہے؟ آج 100 سال یا 70 80 سال تو گزرنے والے ہیں. 100 سال کے بعد آج تبلیغ کے اجتماع میں لاکھوں لوگ آتے ہیں. کتنے؟ اب جن شروع کے لوگوں نے اس پہ محنت کی ہوگی، کیا ہوگی؟ ان کے پیسے لگے ہوں گے، ان کے خدمات لگے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ جو شروع کے لوگ تھے، ان کے پیسے، ان کی خدمت، ان کا وقت، ان کے جان، ان کے مال لگے ہوں گے. تو آج ان کو کتنا ثواب ملے گا؟ یہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ہاں، لاکھوں لوگ. بولتے ہیں جس نے تم پر پہلی مرتبہ احسان کیا، پھر تم اپنا آپ بیچ بھی دو نا، اس کا احسان آپ نہیں چکا، کیونکہ اس نے آپ کے اوپر کیا کر دیا؟ احسان کر دیا. اور اسی طرح جس شخص نے پہلی مرتبہ خدمت کی اور پہلی مرتبہ کام کیا، پہلے اس میں شروع میں، تو بعد کے لوگ جتنا بھی کریں، کیا کریں؟ اس تک نہیں پہنچیں گے. اس تک اگرچہ اس نے کم دیا ہوگا. کیا دیا ہوگا؟ وہ بعد کے لوگوں سے اس کا کم ہوگا، لیکن اس کے کم میں اتنا اخلاص ہوگا کہ لوگ یاد کریں گے. کیا کریں گے؟ لوگ یاد رکھیں گے کہ نہیں یار، حضرت ابوبکر کا سب سے کم مال تھا. کیا تھا؟ حضرت عمر سے کم مال تھا، لائے تھے. حضور نے فرمایا کہ آدھا چھوڑو اور آدھا لاؤ. حضرت عمر نے لایا، عثمان نے بہت زیادہ مال دیا تھا. سب سے زیادہ حضرت عثمان نے مال دیا تھا، سب سے زیادہ عثمان. لیکن حضرت ابوبکر تک نہیں پہنچ سکے، پھر بھی پیچھے رہ گئے. سب کیا ہو گئے؟ پھر بھی پیچھے رہ گئے. سوال ہی چینج کر دیا حضور نے. کیا کر دیا؟ سب سے پوچھا گھر میں کیا، سب سے پوچھ رہے تھے کہ کتنا لائے ہو. جب حضرت ابوبکر پہ پہنچے تو سوال ہی چینج کر دیا آپ نے. کہا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کیا ہے گھر میں؟ کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور رسول کا نام چھوڑا، باقی سب اٹھا کے لے آئے. باقی سب اٹھا کے لے آئے. اخلاص تھا. کیا تھا؟ انما الاعمال بالنیات. اخلاص سے بولتے، اگر اخلاص سے ایک رائے دے دو تو اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اگر آپ بغیر اخلاص کے پہاڑ دے دو تو کوئی فائدہ نہیں. تو اسی اجتماعات چلتے رہیں گے. آج یہ ابتدا ہے، چھٹا اجتماع ہے. کون سا ہے؟ پھر بھی ابتدائی میں چل رہے نا. کس میں چل رہے؟ ابتدائی میں چل رہے ابھی. اور جب آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوگے، خدمت میں اور اس کے فنڈ میں، کیونکہ اس وقت فنڈ کی کافی اشد ضرورت ہو. کیا ہے؟ دیتا تو اللہ ہی ہے، ہمیشہ ہی اللہ دیتے، لیکن یہ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے کہ حضور نے بھی اپنے صحابہ سے، ساتھیوں سے مانگا. کیا ہے؟ دنیا ما تحت الاسباب ہے، ما فوق الاسباب نہیں. ہم نے ما تحت الاسباب چلنا ہے، ما فوق الاسباب نہیں چلنا. تو ما تحت الاسباب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کو کہنا ہے
اور بولنا ہے کہ یہ ہمارا اجتماع اچھا سے اچھا بن جائے. کیا ہو جائے؟ اچھے سے. اور اس میں ہم سب کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں بولتے کہ اکیلے ہم میں لگاؤں گا، نہیں، یہ سب کا اجتماع ہے. جب سلسلہ سب کا ہے تو اجتماع بھی سب کا ہے نا. آہستہ آہستہ وقت کے حساب سے تم بھی بڑے بن جاؤ گے، تمہارے پیچھے بھی پھر لوگ چلتے رہیں گے. ہاں، وقت کے حساب سے آپ لوگوں کے پیچھے بھی لوگ چلیں گے. تو پھر جو ظاہر بات ہے، پھر جو اجتماعی مرکز اجتماع ہوگا، تو جب یہ سب جو بڑے بڑے تناور درخت بن گئے، جن کے بڑے بڑے لوگ وہ سب آئیں گے، تو ان کے ساتھ ان کے کیا آئیں گے؟ جب پیر آئے گا تو اس کے مرید سب آئیں گے، تو خود بخود یہ اجتماع اور کیا ہو جائے گا؟ بڑھتا جائے. اور جب آپ شروع کے لوگ ہوں گے تو دنیا آپ کی قدر کرے گی. ہاں، دنیا آپ کی قدر کرے گی. یعنی باقی قدر کروانا تو یہ اللہ کا کام ہے. جب اللہ نے آپ کی قدر کروانی ہے کروائے گا، نہیں کروانی ہے تو چاہے تم اپنے آپ کو ذبح بھی کر دو تو کیا کر دو. اور کام اللہ اسی سے لیتا ہے جس کی قدر کروانا چاہتا ہے. کیا کروانا چاہتا ہے؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب لوگوں کی ضروریات کو اللہ نے آپ سے وابستہ رکھ دیا، لوگوں کی ضروریات کو اللہ نے آپ سے وابستہ رکھ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اس لیے اللہ نے لوگوں کی ضروریات آپ کو وابستہ کر دی، آپ کے ساتھ وابستہ کر دی. سمجھ میں آئی؟ اللہ کی محبت کی آسان پہچان کیا بنا دی؟ جب لوگوں کی ضروریات کس کے ساتھ وابستہ ہو جائے؟ آپ سے. تو اللہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے. تو اس وقت ہمارے کو اجتماع کی ضرورت ہے، یعنی یہ خود ہمیں ضرورت ہے. اور یہ اجتماع صرف ہمارا نہیں، یہ سب کا ہے، ہم سب کا ہے. کیا ہے؟ 6 7 8 سفر کو شروع ہوتا ہے سب کا. 3 دن اس میں کھانا پینا سب کچھ ہوتا ہے. اس سے پہلے اس کے لیے جو ہے نا سارے انتظامات کرنے پڑتے. پچھلے سال بھی ہم نے جن لوگوں نے اجتماع میں بیٹھے دیکھا، انہوں نے سب کچھ دیکھا. اس سال اس کے نیچے فرش، مسجد ہے اس کے لیے فرش بچھائی جا رہی، اینٹیں منگوائی جا رہی ہے، سارا کام ہے. اور یعنی سمجھ لو کہ اس وقت یعنی اجتماع شروع ہونے سے پہلے ہمیں کم سے کم جو فرش پر، ہوس پر، واش روم، یہ ساری چیزیں جو بنے گی عارضی طور پر، ٹیمپریری بھی نہیں، بس یہ ہے کہ جب تک کام نہیں ہوا. ویسے تو کروڑوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہمیں 10 سے 11 لاکھ روپے کی اجتماع سے پہلے کی ضرورت ہے. کتنے؟ 10 سے 11 لاکھ روپے یہ اجتماع سے پہلے ضرورت ہے، تاکہ کیا کرے یہ کام ہم کر چکے. پھر تو 3 دن کا اجتماع ہے، کھانا پینا فلاں ڈنگڑا چنگڑا اس کے بعد. تو اس کے لیے ہم نے جو ترتیب رکھی ہے، ہر سال ترتیب رکھتے ہیں، اور اس سال بھی ہم نے ترتیب رکھی. پچھلے سال 2000 روپے فی بنتا تھا. کتنے؟ 2000 روپے. اس میں ہم نے کوئی تخصیص نہیں کی تھی، کوئی بس 2000 روپے دے، چاہے وہ جو بھی ہو. اور باقی جو امیر لوگ ہیں جن کے صاحب استطاعت ہے وہ جتنا دے سکے. پچھلے سال ہم نے یہ اعلان کیا. اس سال ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ 3000 روپے وہ بندہ جو کمزور لوگ، غریب، یعنی آرام سے 3000 روپے ایک سال میں 3000 روپے لیتے ہیں. پورے سال میں آپ سے کبھی کچھ مانگے؟ ہاں نہیں مانگے نا. پورے سال میں کچھ نہیں مانگتے. سال کے آخر میں آ کے بولتے کہ 3000 روپے عام لوگ، اور جو علاج و معالجہ کرتے اور ہدیہ لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ ہدیہ لیتے ہیں. تو وہ شخص 6000 روپے. کتنے؟ 6000. جو شخص علاج و معالجہ کرتے ہیں اس پر ہدیہ وغیرہ لیتا ہے تو وہ شخص کتنے ہزار روپے دے گا؟ 6000 روپے کم سے کم. اور اگر وہ اچھا علاج و معالجہ کرتے ہو، اچھا اس کے پاس لوگ بھی اچھے، تو پھر اس کا تو. اور جو صاحب نصاب ہے، چاہے وہ ہمارے سلسلے میں سینئر ہے، جونیئر ہے، قریب، تو وہ تو
10,000 سے اوپر جتنا بھی دے سکے، چاہے لاکھ دے 1.5 لاکھ دے، جس کی جتنی حیثیت، من آنم کہ من دانم، کیا ہے، 50,000 دے، 30,000 دے، 10,000 دے، 5، تو اس میں بڑھ چڑھ کر کیا کرو، حصہ لو۔ سال میں ایک ہی مرتبہ اجتماع آتا ہے، ہزاروں لوگ ذکر کرتے، کتنے، ہزاروں لوگ، کروڑوں مرتبہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کروڑوں، کتنا ذکر ہوتا ہے۔ آپ کے چند روپے سے سب کی جو ہے نا دعا آپ کو مل جائے گی، اس کا ثواب کس کو مل جائے گا، آپ لوگ، کیونکہ ثواب میں آپ بھی حصہ دار ہوں گے نا۔ بولتے شہیدوں میں تو انگلی تو کٹوا دو یار، کیا کر دو، انگلی تو کٹ جائے گی، کم سے کم قیامت میں یہ تو بول دیں گے یا اللہ ہم نے انگلی تو کاٹی تھی نا، ہاں یا نہیں، یہ تو کہہ دیں گے نا کہ یا اللہ ہم نے کیا کی تھی، انگلی تو کم سے کم کاٹ دی تھی، باقی کچھ بھی نہیں تھی۔ باقی اعمال پہ تو اللہ دیکھو، وہ ایک حدیث بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جب غار میں چھپ گئے تھے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور بند ہو گئی تھی، وہ اس کے اوپر پتھر آ گئے، تو انہوں نے اللہ کو اپنے اعمال بتائے، وہ اعمال جو اخلاص سے کیے تھے۔ کس سے کیے تھے؟ ہر بندے نے اپنے کیا کر دیے، اعمال کے بارے میں بات کی، اور کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کی۔ تو اس وقت ہر بندے نے اپنے اعمال بتائے، یا اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے، کیا ہے، میں نے یہ عمل کیا، یا اللہ میں نے یہ عمل کیا۔ ہر بندے نے جب اپنے اعمال بتا دیے تو اللہ نے اس مصیبت کو اس سے ہٹا دی۔ اور یہ تو ہمارا کام ہے، کیا ہے، اپنا کام۔ جو شخص سلسلے کے لیے 3,000 یا 6,000 یا خدمت یا محنت نہیں کر سکا، کیا ہے، جو سلسلے کے لیے نہیں کرا، کل ہم اس سے کیا امید رکھیں گے کہ یہ کسی غریب کو پیسے دے گا؟ اس سے امید رکھ سکتے ہو؟ ہاں، کل ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ ایک قوم کا سربراہ بنے گا، کیا بنے گا، خلیفہ مجاز، شیخ العرب والعجم، کیا ہے، کل اس کے پیچھے 50 لوگ چلیں گے، شیخ بنا ہوگا، آپ کیا امید رکھتے ہو کہ یہ بندہ صحیح رہے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے حالات ہے، فلاں ہے، ٹنگڑا ہے، چنگڑا ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ دیکھو حالات تو زندگی ہے، جب زندگی ہے تو حالات بھی چلتے ہیں، کیا ہے، یہ حالات تو انسان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اجتماع کا وقت آیا تو ہم اپنے حالات کے پیچھے لگ جائیں، کیا کریں، اپنے حالات۔ اور جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہو، بیماری آتی ہے، تو آپ قرض اٹھاتے ہو یا نہیں اٹھاتے ہو؟ ہاں، جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے آتے جاتے رہتے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ اٹھا بھی لیتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے میرے پاس پیسے آ جائیں گے، میں دے دوں گا۔ سمجھ میں آئی؟ جو بندہ نسوار کھاتا ہے، ہم اپنے نسوار کے لیے پیسے پیدا ہی کر دیتے ہیں، یا نہیں؟ جو بندہ پاؤڈر پیتا ہے، کام بھی نہیں کرتا ہے، وہ پاؤڈر کے لیے پیسے نکال ہی دیتا ہے، یا نہیں؟ ہاں، نکال دیتا ہے یا نہیں؟ اگر نسوار کا حساب لگائے روزانہ 10 روپے کی پونی یا 15، پتہ نہیں، 10 کی پونی ہے، ایک پونی ایک دن میں ختم ہو جاتی ہے، ہاں، 10 کا حساب لگاؤ، مہینے میں کتنے ہو گئے، 30 دن، ہاں، 300، سال میں کتنے ہو گئے، 3600۔ ہم نے پھر بھی 600 روپے کم لی۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کتنے لیے، 600 روپے نسواری سے کم دیے۔ کیا کر دیے، 600 روپے کم لیے۔ تو یہ تو ہے۔ اور چائے پینے والا آدمی عادی جو چائے کا ہوتا ہے، روزانہ 1 کپ تو پیتا ہے، یہ تو عمومی ریشو ہے سب کا، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے جو بھی ہے، 1 کپ چائے پیے گا، لازمی اثر کو چائے پیتے رہتے۔ ہم طالب علم تھے، ہمارے مدرسوں میں جب ہم چھٹی ہو جاتی تو پورے جو ہے نا وہ بھرا ہوتا تھا، کینٹین، جگہ ہی نہیں ملتی تھی، سب غریب امیر سب طالب علم 1 کپ چائے تو ضرور پیتا تھا۔ کسی کو پلائے یا نہ پلائے، خود تو پینا ہے نا،
آج کل تو ماشاءاللہ 30 روپے کی ہے، چلو وہاں پر 20 روپے کی ہو جائے گی، تو پھر حساب لگاؤ گے تو 6000 سے اوپر کے جو ہے نا 7200 ہاں 7200 ایک کپ کی چائے روزانہ اگر ایک بندہ پیے پورے سال 7200 روپے یہ پیتا ہے 7200 روپے پیتا ہے، تو اس کے لیے 3000 روپے دینا مشکل ہے، ہاں 3000 روپے دینا مشکل ہے۔ یہ غریبوں کی بات کر رہا ہوں، امیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو بندہ یہ بولتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں کام نہیں کرتا ہوں، میں طالب علم ہوں، میں پڑھا ہوں، میں ڈنگڑا ہوں، میں چنگڑا ہوں، ابے تو آج طالب علم میں آج نہیں دیتا ہے، کل تو مولوی بنے گا، کیا کرے گا؟ وہ مولوی ایک مرتبہ گڈھے میں گر گیا تھا تو لوگ بول رہے تھے مولوی صاحب ہاتھ دو، کیا ہے مولوی صاحب ہاتھ دو، وہ یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا، نہیں دے رہا تھا۔ مولویوں کے اوپر قصے سنیں، جب ہم طالب علم تھے مولوی تھے تو لوگ ہمیں قصے سناتے تھے، کیا ہے بولتے ہیں مولوی صاحب ہاتھ دو، تو ایک ہوشیار تھا مولویوں کے ساتھ رہنے والا آدمی تھا، کیا تھا مولویوں کے ساتھ رہنے والا آدمی تھا، اس نے کہا کیا ہوا؟ بولتے ہیں یار اس مولوی صاحب گڈھے میں گرا ہوا ہے، کب سے ہم بولے مولوی صاحب ہاتھ دو، ہاتھ ہی نہیں دے، اس نے کہا چھوڑو یار، اس نے کہا مولوی صاحب ہاں ہاتھ لو، اس نے ایک دم یوں جھٹکا دیا دینے کی بات نہیں کرو، کس کی بات کرو؟ لینے کی بات کرو۔ بولتے ہیں جب میں تیرے پاس آؤں گا تو مجھے کیا دو گے، ہاں، اور جب آپ میرے پاس آؤ گے تو میرے لیے کیا لاؤ گے؟ کیا ہے؟ جب میں تیرے پاس آؤں گا تو مجھے کیا دو گے، اور جب آپ میرے پاس آؤ گے تو میرے لیے کیا لاؤ گے؟ دونوں میں اپنا ہی فائدہ ہو، کیا ہے؟ تو ہم مولوی بڑے بدنام ہیں نا اس میں، کیا ہے؟ ہم مولوی بڑے بدنام ہیں، بولتے ہیں یہ لوگ دیتے نہیں ہیں، کیا نہیں کرتے؟ دیتے نہیں، اور جب مزاربت کا معاملہ ہے تو سب سے زیادہ پیسہ مولویوں کو لگے ہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ایسا سچ ہے کہ اس سے جو ہے نا آنکھیں نہیں چھپائی جا سکتی، ایسا سچ ہے کہ اس سے آنکھیں نہیں چھپائی۔ ویسے یہ کمزوری ہے، کیونکہ میں خود بھی مدرسوں میں میں نے خود پڑھا ہے طالب علم کی، ہمارے بہت سے ساتھی تھے اکیلے چپکے سے چائے پینے چلے جاتے، اور جب دوسرے کی باری آتی تھی سب اس کے اوپر ڈیر ہو جاتے، اور خاص کر میرے اوپر سبھی ڈیر رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ خاص کر میرے اوپر سبھی ڈیر لگا، اس کو پتہ ہے یہ سخی آدمی ہے، 4 5 6 بندوں کو تو ویسی بھی چائے پلا دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ اور ویسی بھی میری شروع سے عادت تھی، اکیلے میں چائے نہیں پی سکتی تھی، کیا ہے؟ وہ 500 روپے 300 400 روپے 500 روپے دن ہفتہ لے کے جاتا تھا، اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی تھی، وہ 500 روپے میں ہم چائے بھی پی لیتے تھے اور لوگوں کو بھی پلاتے تھے، کھانا بھی باہر کھا لیتے تھے، رات کا کھانا کبھی کبھی اکثر باہر کھا لیتے اور دب کے کھاتے تھے، مزہ میں کہتا ہے پیو کھاؤ پیو پہ، آخر میں جائیں گے تو کسی سے 100 روپے قرض اٹھا کے جو ہے نا گھر چلے جائیں گے بسوں میں کیا کر لیں گے؟ تو نکال سب سکتے، اگر جس کو شروع سے ایک شوق ہوگا تو وہ سال کے شروع سے اپنے لیے محنت شروع کرے کہ میرا اجتماع آئے گا، جیسے ہم نے جو ہے نا اپنے لیے عمرے کے لیے میں اور ایک دوسرا ساتھی تھا ہر روز پیسے جمع کرتے تھے، جو ہمارے پاس کھلے پیسے طالب علمی کے دور میں کھلے پیسے رہ جاتے اس کو ہم عمرے کے لیے رکھتے تھے اپنے لیے کہ جب ہم کیا کریں گے؟ عمرہ کریں گے، اس پہ تو وہ پیسے ہم روزانہ ڈالتے تھے 2 روپے 4 روپے 5 روپے 2 روپے 4 روپے 5 روپے کھلے پیسے ہمیشہ ہم اس میں ڈال دیتے، اور جب سال کا آخر ہوتا تھا اور ہمارے جو ہے نا وہ سالانہ امتحان آتا تھا تو ظاہر بات ہے اخراجات ہمارے زیادہ ہو جاتے تھے، پیسے ختم ہو جاتے، وہ دوسرا دوست مجھے بولتے تھے یار رات کو کبھی چائے پیتے تھے ہم، مجھے بولتے تھے یار چائے پئیں گے یار، میں نے کہا یار پیسے تو نہیں ہے کیا کرے، کسی سے مانگنے سے اچھا یہ عمرے کے پیسے کھا لیتے ہیں کیا کر لیتے وہ بولتا تھا یار یہ ہم نے عمرے کے لیے چمکے، میں نے کہا یار اللہ عمرہ کرا دے گا اس کو، اٹھا پہلے یہ پیٹ پوجا کرے، تو اس چکر میں وہ جب ہم گنتے تھے تو اس وقت وہ 2500 3000 4000 بن چکے ہوتے، کیا ہو جاتا
اس کے اوپر ہم امتحان کے دن میں ڈٹ کے کھانا کھاتے تھے، ڈٹ کے چائے پیتے تھے، سب کو کھلاتے تھے، کھاؤ مڑا مزے کرو، عمرے اللہ کرا دے گا۔ کیا کر دے گا؟ عمرے اللہ کرا دے گا۔ وہ نیت رکھتے تھے، لیکن نیت کے اوپر جو ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت۔ آج میں نے 9 عمرے کیے۔ کتنے عمرے کیے؟ 9 عمرے، 1 حج۔ نیت تھی نا شروع سے، کیا تھی؟ شروع سے ایک نیت رکھی ہوئی تھی کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے۔ تو 9 عمرے، 1 حج، ایک سال میں 2 مرتبہ بھی گئے، 3 مرتبہ بھی گئے۔ تو انما الاعمال چلو پیسے کھا گئے، لیکن اللہ نے کرا دی۔ نیت میری وہی پکی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ عمرہ ضرور کرنا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے، روزے کو دیکھنا ہے۔ بعد میں دنیا دیکھتے رہیں گے، کیا ہے بعد کی دنیا دیکھتے رہیں گے، دکھا دے گا اللہ، بعد کی دکھا دے نہ دکھا دے، نو ٹینشن۔ ہم نے دیکھ لی، کیا کر دی؟ ہم نے ساری دنیا دیکھ لی۔ بعد میں اللہ دکھائے یا نہ دکھائے، لیکن ہم نے ساری دنیا دیکھ لی۔ وہ نیت ہماری اس وقت کی تھی، یعنی ایک نیت کی بات کر رہا ہوں اور اس کے لیے محنت کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ نیت ہماری اس وقت کی تھی اور اس کے لیے ہم پیسے بھی جمع کرتے تھے۔ چلو بعد میں کھا جاتے تھے، کیا کر دیتے، لیکن نیت تھی۔ تو وہ نیت صاف ہونے کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہر بار لے کے گئے، سال میں 2 مرتبہ لے کے گئے، سال میں 2 مرتبہ بھی لے کے گئے۔ تو اللہ کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ جب آپ لوگوں کی نیت شروع سے ہے کہ بھائی ہمارا اجتماع آ رہا ہے، یہ اچھے سے اچھا بن جائے، چلو سال کے شروع سے نہیں، ابھی مہینے کے شروع سے رکھ لو، کیا کر دو، سال کے شروع سے نہیں، یہ محرم کے مہینے کے شروع سے رکھ دو کہ ہمارا کیا آ رہا ہے، اجتماع آ رہا ہے، اور یہ اچھے سے اچھا ہو جائے اور اچھے سے اچھا بن جائے۔ اور اس میں جتنا ہو سکے کوشش کرو، اپنی طرف سے جتنا فنڈ ڈال سکوں، میری ہاتھ کی خدمت جتنی ہو جائے، میرے پیسوں کی خدمت جتنی ہو جائے، میری وقت کی خدمت جتنی ہو جائے، تو کیا ہے، اس کو ہم کیا کریں، بڑھائیں، اس کو ہم ہی بڑھائیں گے نا۔ جب آج ہم لوگ محنت کریں گے، ہم لوگ خدمت کریں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو بعد میں یہ دعائیں سارے ہمیں ہی ملے گی، سمجھ میں؟ جو شروع کے لوگ تو تبلیغ میں آج وہ حضرات ہیں، کیا ہے، کیا ہو گئے، حضرات بن گئے۔ تبلیغ کہاں سے پہنچ گئی، آج ان حضرات سے لوگ مل بھی نہیں سکتے۔ کل وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے، آج ان کے پاس لوگ ملنے کے لیے ترستے۔ پہلے وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، آج لوگ ان سے ملنے کے لیے ترس رہے، اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو اخلاص سے آگے بڑھایا، کیا کرتے، اور اللہ روزی دے دیتا ہے۔ اور جب آپ اجتماع کے لیے پیسے نکالو گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ڈبل دے گا، سنگل نہیں، کیا کرے گا، ڈبل۔ اور جب بندہ دیتا ہے تو سنگل ویسی بھی نہیں ہوتی، سنگل ویسی بھی نہیں ہوتا، ڈبل ہو جاتے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا جو میرے راہ میں دیتا ہے تو میں اس کو ڈبل کر کے دیتا ہوں، سنگل کر کے نہیں دیتا۔ اور اس کو تو ہم نے کئی مرتبہ آزمایا، اور آپ سے نے فرمایا کہ جو شخص دیتا ہے، سخاوت کرتا ہے، وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا، وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی فرماتے میں نے ایسے شخص کو دنیا میں ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا ہے، آج تک نہیں دیکھا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور مفلس ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور مفلس ہو جائے۔ دیکھو مانگتا تو اللہ بھی ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ مجھے قرض دو، اس کو قرض کی ضرورت ہے، ہاں مجھے کیا کرو، قرض دو، مجھے اس کو قرض کی ضرورت ہے نہیں ہے، وہ تو ہمیں دیتا ہے، کیا کرتا ہے، ہمیں دیتا ہے۔ تو اللہ ہم سے وہ چیز کروانا چاہتا ہے کہ دینے کی عادت بنا دو، کیا کر دو، دینے کی عادت بنا۔ جب آج ہم اپنے 1 روپے سے 50 روپے سے 1 روپیہ نکالیں گے تو آہستہ 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 جب ہماری یہ عادت بن جائے گی
تو ایک وقت آئے گا کہ ہم لاکھوں کمائیں گے، اس میں سے ہزاروں نکلیں گے. کیا نکلیں گے؟ اور جب کروڑوں کمائیں گے تو لاکھوں نکلیں گے. کیا نکلیں گے؟ اور جب اربوں کمائیں گے تو کروڑوں نکلیں گے. کیونکہ عادت بن چکی ہوتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ انسان کی کیا ہو جاتی ہے؟ عادت بن جاتی ہے. انسان کی عادت بن جاتی ہے. تو جب بندہ خرچ کرتا ہے اس کو اللہ دیتا ہے. ایک تو اس بجلی نے تنگ کر کے اس کو اللہ دیتا ہے، چھوڑتا نہیں، اور ڈبل نہیں ٹرپل دیتا ہے. اور یہ تو آپ لوگوں نے بھی آزمایا ہوگا یار، یا نہیں؟ ہاں، یہ تو آپ لوگوں نے بھی آزمایا ہوگا. کہیں اخلاص سے دیا ہوگا، اللہ نے اس کے ڈبل ٹرپل دے دیتے. ہر انسان آزماتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مسلمان تو سب ہے نا، ایمان تو سب کے دل میں. کہتا ہے کہ انسان کے دل میں ایمان کا اتنا نور ہوتا ہے، ایمان کا اتنا ادنا، کامل ایمان والا نہیں، ادنا ایمان والا. کتنا ادنا ایمان، جس کے دل میں ادنا ایمان ہو، اس کے دل میں ایمان کا اتنا نور ہوتا ہے کہ اگر اس کا دل نکال دیا جائے اور سورج کے سامنے کیا جائے تو سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ یہ ادنا ایمان والے، یعنی ایمان کا اتنا نور اس کے دل میں ہوتا ہے. تو ایمان کا نور تو سب کے دل میں موجود ہے. کیا ہے؟ اس نور کو صرف کیا کرنا ہے؟ ابارنا ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ مسلمان کو بناؤ. مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا نور پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اللہ نے ڈالا ہوا ہے. جب اس کو اللہ نے ایمان دیا ہے تو اس کے دل میں یہ چیز موجود ہے. اس نور کو کیا کرو؟ ابار دو. اس روشنی کو ابار دو. تو وہ روشنی جب ابھرے گی تو ظاہر بات ہے جہاں جہاں روشنی جائے گی اندھیرا ختم ہوتا چلا جائے گا. اندھیرا ختم ہوتا چلا. تو اس کے ابارنے کے لیے ذکر، اذکار، تلاوت، اور اس کے ساتھ خدمت، سخاوت. کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کیا ہوگا؟ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. جب تم مہربانی اہل زمین پہ کرو گے تو خدا تم پر عرش مہرباں ہوگا. کیا ہوگا؟ عرش مہرباں ہوگا. اور اگر آپ یہ کہو گے کہ میرے ساتھ کیا حالت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ حالت اور بدتر ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ واقعہ سناتے ہوئے چلوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جو ہے نا یوں مٹی میں یہاں تک چھپا ہوا تھا، کپڑے بھی نہیں تھے. کیا تھے؟ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے. کہا اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ سے ملاقات. کہا اللہ سے کہو مجھے تو کچھ دے، کم سے کم کپڑے تو دے دے. کھانے پینے کی تو بات ہی اس نے چھوڑ دی. کہا کیا؟ کہا کپڑے تو دے دے. میرے پاس اپنے کپڑے بھی نہیں ہیں. میں کس میں ہوں؟ میں تو مٹی میں چھپا ہوا ہوں. میں تو مٹی میں چھپا ہوں. کپڑے تو کم سے کم مجھے مل جائیں. دوسرا جا رہا تھا، اس کے بعد بہت زیادہ مال تھا. کہا موسیٰ کہاں جا رہا؟ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کو. کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ، میں اللہ سے ملاقات کرنے. کہا اللہ سے کہو کہ میرے مال کو کم کر دے، بہت زیادہ ہے. کیا کر دے؟ میرے مال کو. موسیٰ علیہ السلام گئے، بھول گئے ان سے. تو اللہ نے کہا میرے کچھ بندوں نے کوئی بات کی تھی. کہا یا اللہ اس طرح. کہا موسیٰ جو بندہ مٹی میں چھپا ہوا تھا اس کو بولو میرے شکر ادا کرو. کیا کرو؟ میرا شکر ادا کرو. یہ نہیں کہا کہ یہ لو جاؤ اس کو بولو فلاں جگہ سے مال اٹھا لو تمہیں مل جائے گا، فلاں جگہ سونا رکھا ہوا ہے جاؤ اٹھا لو، فلاں جگہ وہ رکھا ہوا ہے جا. یا کسی بندے کو بھیج دیا کہ جاؤ بھائی اس کو دے دو. کیا کر دو؟ اس کو دے دو، مل جائے گا اس کو. نہیں، فرمایا اس کو بولو میرا شکر کرے، میرا شکر کرے. یہ نہیں کہ جاؤ اس بادشاہ کو بول دو کہ اس کو اتنا دے دے. کیا کر دے؟ کم سے کم کپڑے تو مل جائیں گے. ہاں، آپ کے پاس پیغام پہنچے کہہ رہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس بندے کو یہ دے دو. آپ دو گے یا نہیں دو گے؟ ہر بندہ دے گا. ہاں، تو اس دور میں اگر کسی امیر آدمی کو، وہ جو امیر بول رہا تھا میرے مال کو کم کر دے، اللہ بول دیتا ہے اس کو بول یار اس کو دے دے. کیا کر دے؟ اس کو بول اس کو دے دے، تاکہ اس کو پہ جو ہے نا مال مل جائے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. کیا ہے؟ اللہ نے کہا اس کو بول میرا شکر ادا کرے.
کہتا ہے جو بندہ ناشکرہ ہوتا ہے نا وہ ناشکرہ ہی ہوتا ہے. کیا ہے؟ اور جس بندے کے پاس بہت زیادہ مال ہے اس کو بولو کہ میری ناشکری کرے. کیا کرے؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو سب سے پہلے اسی سے ملا جو مٹی میں چھپے ہوئے تھے. کیا تھے؟ کہا اے موسیٰ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے کہا میرا شکر ادا کرو. کہا اللہ نے مجھے دیا کیا ہے کہ میں شکر کروں؟ ناشکرہ تو ناشکرہ ہی ہوتا ہے نا. ہاں، کہا اللہ نے مجھے دیا کیا ہے؟ تو اللہ نے ہوا لائی، مٹی بھی ہٹائی. بولتے یہ تیری باپ کی ہے، چل اسی طرح گھوم. کیا ہے؟ چل ننگا تڑنگا گھومتا رہے. اب تیرے کو پتہ چل جائے گا. یہ حال تمہارا بھی نہ ہو جائے. اس نے ہم نے آپ کو بولا کہ اللہ کے اجتماع میں تو آپ بولے یار میں کل سے بھوکا ہوں، یہ 3000 میں ہوگا. ہاں، میں کل سے بھوکا ہوں اور یہ اجتماع کے لیے کیا کر رہے؟ 3000 روپے کا اعلان کرے، 5-6 ہزار روپے کا اعلان کر رہے اور لاکھوں کا اعلان کرے. تو شکر کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ خود ڈبل دے دے گا. اللہ کیا کر دے گا؟ کیا اللہ ڈبل دیتا ہے انسان کو. اور جو بندہ سخاوت کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ اس کو اللہ کبھی مفلس نہیں کرتا. 1 روپیہ تو دے سکتے ہو نا اللہ کے راستے میں. کیا کر سکتے ہو؟ اپنے آپ کو عادت بناؤ. میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ سب سے پہلے جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے پہلے ریا کے لیے شروع کرتا ہے. ریا کے لیے کرو. کیا کرو؟ سب سے پہلے انسان ریا کرتا ہے. تو جب وہ روزانہ کرتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے. وہ کام اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ عادت بن جاتی ہے. عادت کے بعد خود انسان کی نیت صاف ہو جاتی ہے، عبادت بن جاتی ہے. بولتے ہیں یار ایسے بھی کر رہا ہوں تو اللہ ہی کو کیوں نہ دیں. کیا دیں؟ تو وہ اس کی نیت جیسے ہی صاف ہو جاتی ہے تو وہ بھی تو خالق ہے نا، وہ بھی تو رب ہے نا. وہ بھی تو رب ہے. کسی کی محنت کو تو وہ بھی نہیں. وہ کہتا ہے چلو تم نے اتنی وہ کر دی، ہم نے سب کو مٹا دیا، چلو سب نیکیوں میں کیا ہو گئی. وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے سب نیکیوں میں. تو اللہ پھر نیکیاں جو ہے نا وہ پچھلے بیچارے نیکی میں جو ہے نا، جب ہم طالب علم تھے تو ذکر اذکار کرتے تھے تو اس وقت ہمارے پر بڑے فتوے لگتے تھے نا. مولوی تھے نا، خود بھی مولوی بننے ہوئے تھے. اور سب سے بڑا مولوی طالب علم ہوتا ہے، ٹک سے فتویٰ مارتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ٹک سے فتویٰ مارتا ہے. فتویٰ تو ہم 2 منٹ میں بندے پہ ٹھاپ دیتے، ہم پہ بھی ٹھپ جاتے تھے کیونکہ ہمارے فتویٰ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی طالب علموں کی. ہاں، حرام اور حلال طالب علم کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب بندہ بن جاتے ہے تو اس کی فتویٰ کی حیثیت ہوتی ہے نا. ہاں، تو یہ روزانہ لڑائیاں ہوتی تھیں. تم لوگ مسجد میں ذکر کرتے ہو اور یہ ذکر عملیات کا ذکر ہے، اور عملیات کے ذکر پہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص عملیات کے لیے ذکر کرتا ہے تو وہ حرام ہے اور اس کو جو ہے نا حرام جائز نہیں ہے. اور تم لوگ جو ہے نا مسجد میں جا کے یہ ذکر کرتے ہو حرام کام کا، ایک حرام کرتے ہو پھر مسجد میں حرام کام کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں حرام کام کر رہے ہو. ساتھ ساتھ میں خود ہی منہ سے نکل جاتا تھا ان کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھاتا ہے کیا کرتا ہے اور اس پر اجرت لیتا ہے اور وہ بھی مسجد میں پڑھاتا ہے وہ بھی صحیح نہیں، حرام ہے. میں نے کہا یہ سارے مولوی حرام کر رہے ہیں. خود ہی ان کے منہ سے نکل جاتا تھا. کیا ہو جاتا یہ سارے مولوی، کیونکہ اجرت تو لیتے سارے نا. پھر بولتے نہیں وہ تو وقت کی اجرت لیتے. کیا لیتے؟ وقت کی اجرت. اب میں نے کہا یار تم لوگ جو ہے نا کیسے لوگ ہو، نہ اللہ کے ذکر کے لیے چھوڑتے ہو نہ گانے کے لیے چھوڑتے. چلو کم سے کم اللہ کے ذکر کے لیے تو پھر گانے پڑھنے دو، ان کو کیا کرنے دو. دوسرا راستہ یہی ہے، پھر گانے دو. چلو گانے گاؤ، چھوڑ دو اللہ کے ذکر پہ. اس کی زبان عادی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ جب اس کی زبان عادی ہو جائے گی تو اس کا دل خود عادی بن جائے گا. فَإِذَا تَقَرَّرَ فِي الْقَلْبِ، جب انسان تکرار کرتا ہے اس کے دل میں وہ چیز خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ اتر جاتی ہے. اس کے دل میں خود بخود اتر جاتی ہے. جب یہ ذکر کرے گا تکرار کرے گا تو اس کے دل میں اللہ کی یاد خود بخود اتر جائے گی. تو محاسبہ اعمال رات کو بیٹھ کے کرے. کیا کرو؟ محاسبہ اعمال.
5-10 منٹ کے لیے یہ مراقبہ کریں کہ آج کے دن میں میں نے کتنے گناہ کیے. کیا ہے؟ آج کے دن میں میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کیے اور کتنا خرچ کیا اللہ کے راستے میں اور کتنا دوسری جگہ پہ خرچ کیا. تو یہ جب آپ محاسبہ اعمال کرو گے 5-10 منٹ، تو آپ انسان کو اپنے پورے دن کے اعمال پتہ ہوتے کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ نہیں کیا. تو جو گناہ کیا اس کے اوپر توبہ کرے. کیا کرے؟ اور جو نیک اعمال کرے اس کے اوپر شکر کرے. اس کے اوپر شکر کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی. کیا ہے؟ تو نے مجھے، اگر یہ توفیق تو مجھے نہیں دیتا تو میں یہ شکر بھی نہیں کر سکتا. یہ توفیق تو مجھے نہیں دیتا تو میں نہیں کر سکتا. اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کے اوپر شکر کرو. اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا جو ہے نا اچھا ہے، کیونکہ وہ بھی صدقہ ہے. اپنے جو ادھر ادھر خراب جگہوں میں تو اس پر اللہ سے جو ہے نا معافی مانگے. یا اللہ میں گناہگار ہوں، کمزور ہوں. کیا ہے؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یا اللہ میں ضعیف ہوں. آپ نے خود فرمایا کہ میں نے انسان کو ضعیف پیدا کیا، کمزور پیدا کیا. پھر یہ جلباز بھی بہت ہے انسان. کیا ہے؟ جلباز بھی بہت. جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی جا رہی تھی تو آدھا جب بنا اور آدھا باقی تھا. کیا تھا؟ آدھا بنا تو آدھا باقی تھا. آدم علیہ السلام ایک دم کڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کڑے ہونے کی. تو اللہ نے کہا دیکھو یہ آدھا بنا ہے، آدھا بھی باقی ہے. ایک دم کڑے ہونے کی کوشش. کہ انسان کے اندر اللہ نے کیا رکھی؟ جلباز. جب اللہ نے قرآن اتارا تو سب نے منع کیا انسان کو. وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے ان کو کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اٹھا لوں گا. کیا کر دوں گا؟ ٹھیک ہے میں اس کا بوجھ اٹھا لوں گا. وہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ کتنی جلد بازی کر جاتا. تو انسان کے اندر کیا ہے؟ فوراً کام کا. تو جب آپ اللہ سے بیٹھ کے محاسبہ اعمال کرو گے تو انشاءاللہ دوسرے دن پہ کچھ اعمال میں جو برے ہیں اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ہم یہ نہیں بولتے کہ آپ ایک دن میں شیخ العرب والعجب بن جاؤ گے، جنید بغدادی بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ ایک دن میں کوئی جنید بغدادی اور امام شبلی نہیں بنتا ہے. رفتہ رفتہ ان کی باتیں چلتے چلتے ان کے ساتھ باخدا ہو جائے گا، وہ باخدا ہو جائے گا. یہ نہیں کہتے ہیں کہ یکدم پارسا ہو جائے گا. یہ نہیں کہتے کہ ایک دم تو پارسا بن جائے گا. آہستہ 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 جب تو ذکر کرے گا، محاسبہ اعمال کرے گا، آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ یہ تو نہیں تھا کہ جنید بغدادی، اللہ جو ہے نا صرف جنید بغدادی تک تھا. جنید بغدادی چلا گیا، اللہ موجود ہے. کیا ہے؟ اللہ موجود ہے. اسی اللہ نے جنید بغدادی کو بنایا. اور ایک عمل پر. کیا ہے؟ ایک عمل پر. پہلوان تھا بادشاہ کا، پہلوان جنید بغدادی، اور سب سے بڑا پہلوان تھا. یعنی اس کا کسی نے اس کی کمر بھی نہیں لگائی تھی، کسی نے اس کو چت نہیں کیا تھا. بادشاہ کا پہلوان. جب سب لوگوں سے ایک بندہ سب کو ہرا دیتا تو آخر میں جنید بغدادی سے لڑتا تھا، بادشاہ کو چیلنج کرتا تھا. اس کے بعد بادشاہ اس کو جنید بغدادی کو بلاتا اور پھر اس کو وہ چت کر دیتا. تو ایک بوڑھا آیا، بالکل کانگڑی سکڑا، 70-80 سال کا بوڑھا، بولتا ہے میں آپ کے پہلوان سے لڑوں گا. کیا کروں گا؟ بادشاہ کو بولتے. بادشاہ اس کو یوں دیکھتا رہا، تو میرے پہلوان سے لڑے. لیکن کیونکہ اس نے جو ہے نا وزراء اور سب کے سامنے چیلنج کر دیا. کیا کر دیا؟ اب بادشاہ کے لیے بھی تو ٹینشن بن گئی. کیا کر دی؟ اگر بادشاہ انکار کرے گا تو یہ بولے گا کہ ڈر گیا، تمہارا پہلوان مجھے چت نہیں کر سکتا. اور وزراء، اور اگر اقرار کرے گا تو یہ تو بوڑھا ہے، اس کو تو ایک تپڑ لگے گا، زمین پہ ڈھیر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ زمین پہ ڈھیر ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں میں لڑوں گا آپ کے اس سے. چلو ٹھیک ہے. دوسرے دن پہ میدان میں جو ہے نا وہ اعلان ہو گیا، سارے رعایا آ گئی کہ یار آج جنید سے لوگ جنید کے مقابلے کا بندہ آ گیا. بھائی کیا ہے؟ کس کے مقابلے کا؟ جنید کے مقابلے کے. کسی نے اعلان ہی نہیں کیا تھا نا، آج تک کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم جنید کے ساتھ لڑیں گے، کیونکہ جنید تو بہت بڑا آدمی بن گیا، اس کے ساتھ تو لڑنا بھی آسان کام نہیں تھا. آج ایک آدمی آیا جس نے ڈائریکٹ کہا کہ ہم جنید کے ساتھ لڑیں.
کیا کریں گے؟ جب دونوں اس میں آئے کٹکرے میں میدان میں تو جنید بغدادی اس کو دیکھتا رہا کہ یار یہ بوڑھا آدمی ہے، اس کا کوئی مقصد تو ہوگا. کیا ہے اس کا؟ کوئی مقصد تو ہوگا، اس طرح تو نہیں ہے کہ یہ آگے کوئی نہ کوئی معاملہ ہے اس کے ساتھ، ورنہ آج تک میرے مقابلے میں کوئی نہیں آیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تو ہے. اس نے بابا کو جیسے پکڑا تھوڑا سا آگے کیا، ویسی جیسے پہلوان کرتے، جیسے پکڑا. بابا نے کہا پہلوان مجھے پتہ ہے میں تیرے ساتھ نہیں لڑ سکتا، لیکن ایک بات بولتا ہوں آپ کو. اس نے کہا کیا؟ کہا میں سید ہوں. کیا ہوں؟ میں سید ہوں. زکوٰۃ مجھ پہ نہیں لگتی، صدقات مجھ پہ نہیں لگتا ہے، کوئی زکوٰۃ مجھے نہیں دیتا ہے، صدقات مجھے نہیں دیتا. میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میرے 3 بچے ہیں وہ بھی 3 دن سے بھوکے ہیں، میں کیا کروں گا؟ آج آپ ہار جاؤ گے تو کم سے کم مجھے انعام مل جائے گا. کیا مل جائے گا؟ مجھے انعام. اس نے کہا اس طرح تو نہیں ہرانا ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ سمجھ جائیں گے کہ یہ خود آ رہا ہے جنید. تھوڑا سا مقابلہ کریں گے. کیا ہے؟ تھوڑا سا مقابلہ کریں گے اور اس کے بعد ہار جائیں گے. تھوڑا سا مقابلہ کیا اور جنید بغدادی گر گیا. بادشاہ نے اس کے منہ پہ تھوک پھینکا. کیا پھینکا؟ شرم کرو، بوڑھے سے ہار گئے. وزراء نے اس کو گالیاں دی، لوگوں نے اس کے اوپر مٹی ماری، کسی نے اس کو پتھر مارے. کیا ہے؟ کسی نے اس کو پتھر مارے. صرف آل نبی کے لیے. کس کے لیے؟ آل رسول کے لیے اس نے یہ کیا کہ میرے نبی کا بیٹا سامنے، اس کا خون اس کے اندر ہے. کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں. کیا ہوں؟ یہ کہتا ہے میں سید ہوں. اس کے اندر آل رسول کا خون ہے. اس ایک آدمی کے لیے اس نے اپنی جو ہے نا عزت داؤ پہ لگا دی. لگا دے گا اس دور میں؟ رات کو حضور خواب میں آئے، کہ آپ نے میرے اولاد کے لیے یہ کیا. کہ صبح کا سورج چڑھے گا جنید کو لوگ سلام کریں گے. کیا کریں گے؟ جنید کو لوگ سلام کریں گے. جب صبح کا سورج چڑھا تو وقت کا جنید بغدادی بن گئے تھے. ایک دن میں اتنا بڑا بزرگ بنا کہ بادشاہ اس کے پیر چومتا تھا. جو بادشاہ اس کو پیسے دیتا تھا آج اس کے پیر چومتا ہے. جس بادشاہ نے اس کے منہ پہ تھوک پھینکی تھی وہ بادشاہ آج اس کے پیر چوم رہا تھا. کیا چوم رہا تھا؟ پیر چوم رہا تھا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. میں لوگوں کے اندر دنوں کو چینج کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. میں لوگوں کے درمیان کیا کرتا ہوں؟ دنوں کو چینج کرتا ہوں. ایک دن میں ایک آل رسول کے لیے اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سیدوں کی خدمت کرا کرو. کبھی بھی جو ہے نا کسی نے بول دیا واقعتاً سید ہوگا، وہ آل رسول ہوتا ہے. حضور نے فرمایا میرے آل کو پاک کر دے. کیا کر دے؟ میرے آل کو پاک کر دے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ بہت بزرگ. میں نے زندگی میں کبھی اس کو میں جب بھی اس کے چپل کو ہاتھ لگاتا تھا مجھے غصہ ہو جاتا تھا، مجھے دقت دیتے تھے. تو میرے چپل کو آپ ہاتھ نہیں لگایا کرو. کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں استاد جی، آپ تو میرے استاد ہو. کہا نہیں، آپ ہاتھ نہیں لگایا کرو. دنیا اٹھائے لیکن تم نہیں اٹھا. میں نے کہا کیوں؟ بولتے آپ سید ہو، آپ نہیں کرو، آپ آل رسول میں سے ہو، مجھے نہیں کرو. تو ایسے لوگ بھی، اور بعض لوگ ایسے ہوتے کہ گالیاں بھی دیتے. کیا کرتے؟ تو کبھی کبھی اللہ ایک چیز سے کبھی انسان کو کام پہنچا دیتا. وہ ایک وقت تھا کہ تاتاریوں نے جب حملہ کیا بغداد پر، کیا کیا؟ تو بغداد کو توڑ دیا. تو ایک سید عورت تھی. کیا تھی؟ ایک سید عورت. وہ باغی ایک مسلمان کے گھر پہ گئی، دروازہ ٹکٹکایا. کہا میری جو ہے نا، اس وقت وہ امیر تھا، خان تھا. کہا میری عزت کا خیال رکھو. اس طرح یہ لوگ میرے پیچھے لگے. میں سید ہوں. کیا ہے؟ میں سید ہوں مجھے جگہ. میں کہا جاؤ مڑا سید، اپنا کام کرو. کیا کرو؟ اپنا
کام کر. اس نے بھگا دیا. وہاں ایک ہندو کا گھر، اس کا دروازہ، عیسائی کا گھر تھا، اس کا دروازہ ٹکٹکا. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں سید ہوں، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. اس نے کہا آل رسول ہو؟ کہاں؟ آج بٹھا دیا اس نے. کیا ہوا؟ رات کو دونوں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ دونوں نے خواب دیکھا. ایک ہی خواب تھا، ایک ہی خواب دو دیکھ لیا کہ حضور کا تخت لگا ہوا ہے اور یہ جو عیسائی تھا یہ آیا آپ کے پاس. حضور نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور چھوما سائڈ، اور یہ دوسرا آیا اس کو کہا باہر کر دو. کیا کر دو؟ اس کو باہر کر دو. وہ صبح اٹھا بھاگ کے آیا. کیا ہے؟ دروازہ کٹکھٹایا. وہ عیسائی کے پاس آیا. بولتا ہے وہ جو میرے نبی کی بیٹی ہے وہ مجھے دے دو. کہا کیوں دوں تیرے کو؟ بولتے وہ میری نبی کی ہے. بولتے میرا بھی نبی ہے. بولتے جو تو نے دیکھا میں نے بھی دیکھا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، جا نکل یہاں سے. کیا ہے؟ یہاں سے نکل. تو بن دے کے سودا کرو. دیکھ کے سودا کرو گے نا پھر جو ہے نا وہ بالول رحمۃ اللہ علیہ والے بن جاؤ گے. کیا ہے؟ کیا بن جاؤ گے؟ بالول رحمۃ اللہ علیہ والے بن جاؤ. ایک دن چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر بنا رہا تھا. کیا بنا رہا تھا؟ تو ہارون رشید اور زبیدہ اس کی بیوی دونوں جا رہے تھے. تو کہا یہ کیا بنا رہا ہے بالول؟ کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ تو زبیدہ نے فوراً کہا کتنے کا ہے؟ اس کے گلے میں ہار تھا سونے کا. کیا تھا؟ بادشاہی کا، ہیرے لگے ہوئے تھے اس میں. کہا یہ جو آپ کے گلے میں ہار ہے نا اس کی قیمت اتنی ہے. اس نے فوراً نکالا. ہارون رشید نے کہا یہ تو پاگل ہے. تو پاگل نہیں ہے نا؟ یہ تو پاگل ہے، تو پاگل نہیں ہے نا؟ اس نے کہا میرا ہار ہے، میری مرضی، تیرا کیا کام ہے؟ بس میرا ہار ہے، تو نے مجھے دیا ہے نا. بولتے ہیں بس میرا ہار ہے، میری مرضی، تجھے کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے بھائی تیرا ہار ہے، کیا کہیں گے. اس نے وہ ہار اٹھا کے اس کو دے دیا. اس نے اس کے سامنے توڑ پھوڑ کے ٹک 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 پھینک دیا اسی کے سامنے. اس نے کہا دیکھو وہ تو پاگل ہے. کیا ہے؟ تو پاگل نہیں تھی، یہ دیکھو تیرے سامنے. اس نے کہا بس چھوڑ دو، چلو آ جاؤ، دماغ نہیں خراب کرو. آگے گئے تو رات کو سوئے تو ہارون رشید نے خواب دیکھا، ایک خوبصورت جنت کا محل دیکھا. کیا دیکھا؟ جنت کا محل دیکھا. اتنا خوبصورت محل. اس پہ لکھا تھا محل زبیدہ. کیا لکھا تھا؟ محل. وہ جب اندر جا رہا تھا داروغہ نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی جا رہا ہوں، میری بیوی کا محل ہے. بولتے تیری بیوی کا محل ہے، تیرا تو نہیں ہے، باہر نکل. وہ نہیں آئی ہے، تو آ رہا ہے، نکل باہر. چل. کیا ہو گیا؟ باہر نکل. اس کو باہر کر دیا. ہارون رشید صبح اٹھے، بھاگ کے آئے. بالول رحمۃ اللہ علیہ وہیں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ مٹی کے گھر میں. بولتا ہے بالول کیا کر رہا ہے؟ بولتے دیکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، نکل یہاں سے، جا. کیا ہے؟ دیکھنے والوں کے لیے نہیں ہے. اجتماع میں پیسہ دو ورنہ دیکھنے، جب دیکھ لیں نا پھر باہر کر دیں گے تمہیں. کیا کر دیں گے؟ باہر کر دیں گے. باہر نکلو. دیکھنے والوں کے لیے پھر نہیں ہوتا ہے، بن دیکھے کا سودا ہے. قرآن بھی فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کس پہ ایمان لائے؟ غیب پر ایمان لائے. غیب پر ایمان لائے. جب دیکھ لیا نا پھر سودا اچھا نہیں لگتا. پھر سودا اچھا نہیں لگتا. پہلے دیکھو ٹھٹولو، شریعت پہ پورا ہے بندہ، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو. جب ہاتھ دے دیے پھر چپ. کیا ہے؟ پھر چپ. اور اگر شرعی طور پر اس کے اندر کوئی کبات ہو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ شرعی طور پر یہ ہے. اگر اس نے دلیل دے دی چپ. شرعی طور پر دلیل دے دی کہ یہ دلیل ہے شریعت کی، چپ رہو. ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ تم ہر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو کہ جو نہ شریعت جانتے ہو نہ کچھ جانتے ہو، بس یہ نہیں. جو شریعت کی پیروی کرنے والا پیر ہے، شریعت پہ چلنے والا ہے. کیا ہے؟ اور آپ کو ہی پتہ ہے کہ یہ شریعت کے ساتھ خاموش. زباں خاموش رہتی ہے، دل بولتا رہتا ہے. محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے. پھر محبت میں ایسا زمانہ انسان پہ آتا ہے کہ تمہاری زباں خاموش ہوگی، جو تمہارے دل میں ہوگا شیخ کے دل میں آئے گا. جو تمہارے دل میں ہوگا اس کے دل میں آئے گا. جب تم محبت کرو گے شیخ سے اور اللہ سے، تو محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے
کہ زبان خاموش رہتی ہے دل بولتا رہتا ہے. تمہاری زبان خاموش ہوگی، جو تمہارے دل میں ہوگا تم شیخ کے منہ سے خدا نکالے گا، خود بخود آٹومیٹکلی نکلے گا اس کے منہ سے. بندہ بولتا ہے یار یہ سارا بیان میرے لیے تھا. کیا تھا؟ سارا بیان میرے لیے تھا، اور یہ سارا سب کچھ میرے لیے تھا، اور یہ ساری چیزیں میری موافق ہو گئی. ایک مرتبہ بالول جا رہے تھے، سخت گرمی میں، کپڑے پٹے ہوئے تھے، سب کچھ پٹے ہوئے تھے. عرب کی گرمی اس دفعہ جب ہم حج پہ گئے، پہلے تو یہ تھا کہ چلو اے سیوں میں رہتے تھے عمرے میں، تو وہ گرمی تو ہم نے دیکھی بھی نہیں تھی، بس کیا کرتے تھے اے سیوں میں. اب عرفات کے دن میں تو اے سی نہیں ہے. عرفات میں جب کھڑے ہو کے خطبہ سن رہے تھے، مانو وہ جو آگ نکل رہی تھی زمین سے، چپل کو جلا رہے تھے. جو چپل ہم زمین پہ رکھتے تھے وہ پیچھے نیچے سے جل جاتی تھی، اور جو دریاں ہم نے بچھائی تھی اس پہ ہمیں پیر رکھنا مصیبت بن گیا. اسی پہ دریوں پر پیر رکھنا ہمارے لیے مصیبت بن گیا تھا کہ یار اتنا گرم، پیر جلنے لگ گئے تھے. یہ اتنے پھول گئے تھے، جل گئے تھے، بہت سے لوگوں کے جل گئے تھے، اتنی گرمی ہوتی ہے. اور یہ بھی جو ہے نا یعنی ابھی جون جولائی کی گرمی بھی نہیں ہے، کیا ہے ابھی تو یہ ستمبر کی گرمی تھی. گرمی تھی بھی. کتنے گھنٹے کا 1 گھنٹہ لگا تھا، لیکن صحیح پانی نکال دیا تھا. میں نے کہا ابھی گر جاؤں گا، اور ابھی گر جاؤں گا. طبیعت خراب ہو رہی تھی، سخت گرمی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. احرام تھا، وہ احرام بھی میں نے جو ہے نا اوپر سے اتار دی. پانی کی طرف پسینہ جا رہا تھا، جیسے پانی جلتے ہیں نا اسی طرح پسینہ. ایمبولینس سے 9 کڑی تھی، ایمبولینس کو بار بار دیکھتا تھا. میں نے کہا یار کبھی بھی گر جاؤں گا، کم سے کم قریب میں یہ بھی کیا ہے قریب میں. تو ایک تو گرمی اوپر سے سب لوگ بیٹھے ہوئے نا، تو وہ لوگوں کی گرمی تو الگ ہوتی ہے نا، پھر ڈبل ہیٹ مارتی ہے. ویسے اگر 43-44 ہو تو لوگوں کے ساتھ 50 تک جاتی ہے. وہ لوگ بھی تھے، اور پھر گرمی بھی تھی، اور پھر دوپہر کی کڑکتی ہوئی. یہ تو شکر ہے کہ وہ جو امام تھا وہ بھی جو ہے نا اس نے چھوٹا خطبہ دیا، اور چھوٹا میں نے کہا اللہ یہ چھوٹا کوئی بڑا خطبہ دیتا نا تو سب پڑھے ہوتے. جلدی جلدی اس نے جو ہے نا نمٹا دیا. دعا بھی چھوٹی کی اور سب کچھ چھوٹا ہی کیا. میں نے کہا یا اللہ، پھر بھی 1 گھنٹہ لگ گیا، پھر بھی 1 گھنٹہ. ایسی سخت گرمی تھی. میں نے کہا یا اللہ، ہم نے تو پہلے دیکھیں آئے تو بہت ہے، لیکن کیا تھے بس اے سی میں، حرم میں بھی اے سی اور ہوٹل میں بھی اے سی. طواف بھی ہم رات کو کرتے تھے، دن کو کرتے ہی نہیں تھے. کبھی دوپہر کی گرمی، بس راستے میں تھوڑی سی اگر گرمی کا احساس ہوتا اس دفعہ تو پھر صحیح احساس ہوا صحیح کا. اور جب مزدلفہ پہنچے رات کو تو پھر سخت گرمی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے جب دن گرم ہوتا ہے رات بھی وہاں گرم رہتی ہے. تو وہ مزدلفہ میں زمین بھی گرم تھی اور سونا بھی تھا. تھکے ہوئے تھے، پیدل 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 عرفات سے پہنچے مزدلفہ. تو مزدلفہ جو ریت تھی وہ بھی گرم، جو روڈ تھا وہ بھی گرم، ساری چیزیں گرم. ساتھ میں جو ہم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، کیونکہ اس میں بھی عرفات کی گرمی ماری تھی، اس میں بھی تھوڑی گرم. اس کو جب زمین پہ بچھایا اور اس پہ لیٹے، ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے نا کمر کو جو ہے نا وہ مل رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں سیکھ مل رہی ہے، گرم ہو رہا تھا. میں نے کہا یار اس پہ کون سوئے گا. اب کچھ بھی نہیں ہے، نہ تم نے اے سی میں سونا، نہ کچھ ایسی آسمان میں گرمی میں سوتے، لیکن سب سو رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. کتنے 27 لاکھ لوگ ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسے بندہ بولتا ہے کہ یہ سارے مردے پڑے، سفید سفید کفن میں پڑے ہوتے ہیں نا، سفید یہ سب کے کفن نہیں، 2 ہی کفن کے کپڑے پہنے ہوتے، ساری سفید. یہ بندہ بولتا ہے یار سارے جو ہے نا مردے پڑے ہوئے ہیں، روڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں. نہ کسی کو یہ احساس ہے. بس سب کے دماغ میں تھوڑا سا سو جاؤں کہ تاکہ پھر صبح جمرات ماروں. کیا کروں، تھوڑا سا آرام کروں. صبح پھر 1.5 گھنٹے کا سفر ہے پیدل، گاڑیاں تو کوئی نہیں جاتی ہے، سارا پیدل. اور جو اس میں جاتے ہیں ٹرین والے، وہ سرکاری لوگ ٹرین میں جاتے ہیں، لیکن ٹرین میں بھی اتنا رش ہوتا ہے، پیدل والے پہلے مار کے پہنچ بھی جاتے. ہم نے بس والوں کو چھوڑ کے، بس والے رات کو 11 بجے پہنچے مزدلفہ، اور ہم پہنچے 9 بجے پیدل 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 اپنے آپ کو نکالا. میں نے کہا جاؤ مڑا کون جائے گا بس. رات کو 11 بجے 12 بجے وہ پہنچے تھے. تو اتنی گرمی ہوتی ہے وہاں. تو عرب کی گرمی، اور پھر جو ہے نا بالول رحمۃ اللہ علیہ بغیر چپل کے بھی گھوم رہے.
تو ہارون رشید نے کہا اے بالول کیسی زندگی گزر رہی ہے تیری؟ کیا ہے کیسی زندگی گزر رہی ہے تیری؟ اس نے کہا بڑی بہترین زندگی گزر رہی ہے. واہ جی واہ سبحان اللہ. کیا ہے چپل تیرے پاس نہیں، کپڑے تیرے پٹے، کھانے کی تیرے کی فکر نہیں، کچھ بھی نہیں، تیری بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. کیا ہے تیری بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. اس نے کہا کیوں نہیں گزرے میری اچھی زندگی؟ کہ سارے کام میرے مرضی کے موافق ہو رہے. کیا ہے؟ نے کہا بھائی کیا چیز تیری مرضی کے موافق ہو رہی؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر ڈال دیا. کیا کر دیا؟ تو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میں اس طرح گھوموں، میں بھی میری بھی یہی مرضی ہے. کیا ہے میری بھی؟ تو سب چیز کام میرے ہی موافق ہو رہے ہیں نا، سب کام کیا ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں، جو اللہ چاہے گا ہم بھی وہی چاہے. جتنے دولا اتنے شاہ دولا. ہاں جتنے اتنے شاہ دولا. وہ ایک جو ہے نا شاہ دولا کے بارے میں جو ہے نا، یہ دولا جو ہے نا بس یہ بھی بزرگ تھا. سندھ میں سیلاب آ رہا تھا تو ان لوگوں نے باڑ باندھ دیا تھا بڑا، تو وہ باڑ بھی ٹوٹنے لگا. تو لوگ اس کے پاس آئے دولا کے پاس کہ یار یہ باڑ ٹوٹنے لگا. کیا ہے یہ باڑ ٹوٹنے لگا؟ یہ کیا؟ شاہ دولا کہ یہ ٹوٹنے لگا اور اس سے پانی ابھی آئے گا، یہ ٹوٹ جائے گا. اس کو بند کو آپ اللہ سے دعا کرو، کچھ کرو، یہ بند جو ہے نا ٹھیک ہے. وہ گیا، اس نے پھوڑا لیا، وہ اس کو توڑنے لگا. اس نے کہا کیا ہو گیا یار، پاگل ہو گیا تو؟ لوگوں نے کہا، اس نے کہا جتنے مولا اتنے شاہ دولا. جتنے مولا، جب مولا ہی تمہیں نہیں بچانا چاہ رہا ہے، وہی تمہیں تباہ کرنا چاہ رہا ہے، تو میں کیوں تمہیں بچاؤں؟ جاؤ. ہاں جتنے مولا اتنے شاہ دولا. تو جتنے اللہ ہے اتنے ہم بھی ہے. سمجھ میں آئی؟ تو جدھر اللہ ہوتا ہے بس ادھر ہی رہو، باقی اللہ سے دعا مانگتے رہو. صحیح ہے. اجتماع کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت شروع کرو. جن کے ساتھ لوگ ٹچ ہے، علاج معالجے میں ساتھی ہے، ان سے بھی فنڈ کی طلب کرو کہ بھائی اس طرح ہماری اجتماع چل رہی. کم سے کم 15 سے 20 محرم سے پہلے، کتنے 20 محرم تک اگر آپ لوگ فنڈ جمع کرا سکتے ہو. جو امیر ہے خلفاء ہے، جو لوگ امیر بھی ہے وہ خلفاء ہے. کچھ امیر ہے کچھ خلفاء ہے. امیر ہوتے ہیں علاقے کے، خلفاء یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی لوگ کیا ہے ٹچ ہے. اگرچہ وہ امیر دوسرا ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کو بھی ایک حیثیت دی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ لوگ ٹچ ہوتے. تو وہ امیر عمرا اور خلفاء یہاں پر فارم پڑے ہوئے وہ لے کے جائے، اور اس فارم میں جو ترتیب لکھی ہوئی ہے کہ جتنا فنڈ جمع ہوا ہے اس کے اندر دستخط وغیرہ سب کچھ کرے. خیال ہے جتنے لوگوں سے فنڈ لے اس کے اپنے شاگردوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے مریضوں سے، تو وہ دستخط اس کے اوپر کر کے وصول کے میں نے اتنے وصول کیے اس سے. اس لیے کہ جو چیز آپ لکھو گے وہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ شاذلی چور ہے. کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے. شاذلی بولتے طالب علم چور نہیں ہوتا ہے، چور طالب علم بن جاتا ہے. کیا ہے؟ چور طالب علم. تو اس لیے بولتے شاذلی چور نہیں ہوتا. لیکن چور اگر شاذلیوں میں داخل ہو گیا نا، کیا ہو گیا؟ تو چور اگر شاذلیوں میں داخل ہوا تو پھر آپ لوگ نے مسئلہ بنا. تو یہ کیا ہے؟ امانت ہے. اس کو امانت کے تحت پہنچاؤ. کیا کرو؟ اور اس کے لیے جتنی خدمت کر سکتے ہو وہ کم ہے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا اجتماع ہے. ہم سب لوگوں کا اپنا اجتماع، سلسلے کا اپنے اجتماع کے لیے جب ہم محنت کریں گے تو یہ محنت اللہ کہاں تک پہنچائے گا. سمجھ میں؟ اور آج ہماری محنت کل اس سے ڈبل ہو جائے گی. پھر ہم بھی بیٹھ جائیں گے، اللہ اس کے لیے اور لوگ پیدا کرے، کیونکہ یہ وقت ہے اللہ ہم سے کام لے رہے ہیں. بعد میں ہم بھی بڑے بن جائیں گے، آرام سے بیٹھ جائیں گے، پھر دوسرے آئیں گے، پھر ہم پریشان ہوں گے. جیسے طالب علمی کے دور میں بندہ پڑھتا ہے، جب مولوی بن جاتا ہے پھر بولتا ہے افسوس یار طالب علمی کے دور میں یہ کیوں نہیں کیا. بچپن میں جو کام کیے آج وہ بندہ بولتا ہے یار بچپن ہی اچھا تھا. کیا تھا؟ کم سے کم کمائی تو نہیں کرنی پڑتی تھی نا. امی تو یہ نہیں بولتی تھی کہ کچھ لاؤ، نہ بیوی تھی نہ امی تھی نہ کچھ تھا. بس اپنا کھاؤ پیو مزے کرو، کھیلو کودو ڈس سو جاؤ. ہاں
کیا کرو، جوان ہو گئے آپ، ٹینشنیں الگ، بیوی کی الگ، ماں کی الگ، بچوں کی الگ، ماں سب کی ٹینشنیں سر پہ آتی رہتی. تو اسی طرح آپ جو ہے نا ابھی آپ تو کرو کہ بعد میں پھر آپ ٹینشن میں آؤ گے کیا چلو ہم سے ذمہ داریاں چلی گئی. کیا ہو گئی؟ ہم سے ذمہ داریاں چلی گئی. تو کوشش زیادہ سے زیادہ کرو اور اللہ اس کو کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم گناہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن بندے تیرے ہیں. یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں. یا اللہ تیرے سامنے بیٹھے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در بھی نہیں ہے. یا اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در بھی نہیں ہے. یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں. یا اللہ ہم تجھے حضور کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں بے روزگار ہے، جن کے پاس روزی نہیں، یا اللہ ان کے روزگار لگا دے. یا اللہ ان کے روزگار لگا دے. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے تمام ساتھیوں کو غیب سے رزق دے دے. یا اللہ غیب سے رزق دے دے. یا اللہ جتنے لوگ ہیں چاہے وہ ہمارے ساتھی ہے، مسلمان ہے، جدھر بھی ہے، بے روزگار ہے، یا اللہ ان کو روزگار دے دے. یا اللہ جو بے اولاد ہے یا اللہ ان کو اولاد دے دے، نیک صالح اولاد دے دے. یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہے یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد دے دے. یا اللہ جن کو آپ نے اولاد دی ہے، جو لوگ بھی ہیں، یا اللہ ان کے اولادوں کو فرما بردار کر دے اور ان کو اپنے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں، ہمارے ساتھ ٹچ ہے، ہسپتالوں میں ہے، جو بھی ہے، ان کو یا اللہ تو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے آباء و اجداد جو بھی انتقال کر گئے، یا اللہ ان کو بخش دے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ہمارے آباء و اجداد کی بھی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے کو جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر دے. یا اللہ تو نے بن مانگے اتنا دے دیا. یا اللہ بن مانگے اتنا دے دیا، ابھی بھی دیتا رہے. یا اللہ تو اپنے فضل کے دروازے ہم پر کھلے رکھنا. یا اللہ تو اپنے فضل کے دروازے ہم پر کھلے رکھنا. یا اللہ ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں میرے رب. ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں میرے رب. جب تیرے فضل سے کوئی خالی نہیں جاتا تو ہمیں بھی نہیں چھوڑنا. یا اللہ یا اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑنا. یا اللہ ہم ہمیشہ تجھ سے تیرا فضل مانگتے. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخل فرما دے. یا اللہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہیں دے سکتے. یا اللہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہیں دے سکتے میرے رب. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب نہیں دے سکتے. ہم گناہگار بہت ہیں. یا اللہ ہم کیا دکھائیں گے اپنے؟ ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ یا اللہ ہمارے پاس ہے کیا چیز میرے رب؟ کچھ بھی نہیں، صرف تیرے نبی کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں معاف. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اس سلسلے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس سلسلے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے شیخ کو سر تاج زمانہ بنا دے. یا اللہ ہمارے شیخ کو سر تاج زمانہ بنا دے. یا اللہ اس نے ہم پر اتنے احسان کیے، تو بھی اس پر اپنا فضل کر دے. یا اللہ تو بھی اس پر اپنا فضل کر دے. یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو کامیاب کر دے. یا اللہ اس کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے. یا اللہ اس کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے. جو لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما دے. جو لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال.